مجاہد از قلم علی یار خان۔ سیاہ فام نے دوسرے آدمی کو پیچھے ہٹا دیا اور چاقو کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اچھالتے ہوئے بولا، ڈینی مارش کے بارے میں بتاؤ، وہ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ چلو گے اسے تلاش کرنے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سیاہ فام نے مجھے جھکائی دی اور دوسرے ہی لمحے مجھ پر حملہ کر دیا، لیکن میں نے بھی فوراً سیاہ فام کی کلائی اپنی گرفت میں لی اور پھر پنجاب کی روایتی وہاڑ میرے حلق سے نکلی اور میں نے سیاہ فام کو الٹ دیا۔ اگر دوسرا آدمی برق رفتاری کے ساتھ مجھ پر حملہ نہ کر دیتا تو شاید سیاہ فام کے جبڑوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوتیں۔ میں اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور اس طرح میں نے اس سیاہ فام کے حملے کو ناکام بنا دیا اور پھر میرا ہاتھ اس کی گردن پر پڑا۔ وہ سفید فام پر جا گرا۔ دونوں پھرتی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سیاہ فام پھر چاقو لہراتا ہوا مجھ پر حملہ آور ہوا اور میں نے پلٹ کر ایک لات اس کے سینے پر ماری اور جوستجو کی دوسری لات اس کے منہ پر پڑی۔ سیاہ فام کے کئی دانت ٹوٹ گئے۔ وہ خون کی کلیاں کرنے لگا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے نکل کر میرے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ پھر میں نے غرا کر کہا، اگر تم نے دروازے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی پینی، تو یہ چاقو تمہاری پشت میں پیوست ہو جائے گا۔ پینی کے حلق سے خوف میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، مارگیسیا کہاں ہے؟ میں نے سفید فام سے کہا۔ سفید فام نے دانت پیس کر مجھ پر حملہ کیا تھا، لیکن وہ داہنے گال پر چاقو کا زخم کھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں تمہارے دونوں ہونٹ کاٹ دوں گا، ورنہ بتاؤ مارگیسیا کہاں ہے؟ میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ سفید فام مجھ پر وحشیانہ حملے کر رہا تھا، لیکن میں نے اس کی تمام وار خالی جانے دیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی میں سیاہ فام اور پینی کی طرف سے بھی غافل نہیں تھا۔ ایک بار جب سفید فام نے مجھ پر حملہ کیا تو عین اسی وقت سیاہ فام نے بھی صوفہ الٹ دیا۔ میں صوفے کی لپیٹ میں آتے آتے بچا تھا، لیکن اس بار میں نے صوفے پر چڑھ کر سیاہ فام پر چھلانگ لگائی اور ایک ٹھوکر اس کی کنپٹی پر رسید کر دی۔ پھر دوسری لات اس کی گدی پر جمائی اور اس کے ساتھ ہی مجھے اس سے نجات مل گئی۔ سفید فام ابھی باقی تھا، اس کے گال سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے چاقو سیدھا کیا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ سفید فام پیچھے ہٹ رہا تھا، پھر وہ دیوار سے جا لگا۔ دفعتاً میں نے ایک تپائی پیر میں پھنسا کر اس کی طرف اچھالی۔ وہ جوں ہی تپائی سے بچنے کے لیے جھکا، میں چھلانگ لگا کر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوری قوت سے موڑا اور چاقو کی نوک اس کی گدی پر رکھ دی۔ بتاؤ مارگیسیا کہاں ہے؟ سفید فام شدید تکلیف میں مبتلا تھا۔ اس کے منہ سے کراہتی ہوئی آواز نکلی، مجھے نہیں معلوم۔ تب پھر تم بھی جہنم میں جاؤ۔ میں نے اسے دھکا دیا اور پھر اس کے بال پکڑ کر اس کی پیشانی دیوار پر مارنے لگا۔ آخر میں نے بال پکڑ کر ہی اسے زمین پر پھینک دیا۔ سفید فام کا پورا چہرہ خون سے تر ہو گیا تھا اور وہ اس طرح ہاتھ پاؤں چٹک رہا تھا جیسے جانکنی کے عالم میں ہو، اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ پینی نے ایک ہچکی سی لی۔ مر گئے؟ دونوں مر گئے؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ اس کے بدن پر لرزہ طاری تھا۔ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں پینی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ دونوں مر گئے؟ اس نے سنبھل کر پھر پوچھا۔ پتہ نہیں، مر بھی گئے ہوں تو اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ میں ڈینی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تم یہ بات ہینڈرک کو بتا دو اور اس سے کہہ دو کہ اب میرے ساتھ ایسا کوئی کھیل نہ کھیلا جائے۔ پینی خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ کیا تم انسانیت کے نام پر میری کوئی مدد نہیں کرو گی پینی؟ مدد؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ ہاں، مدد۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بولی، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں اس جزیرے سے نکلنا چاہتا ہوں۔ یقین کرو یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ یہاں امونیا مل جائے گا؟ مجھے یہ میک اپ صاف کرنا ہے۔ میں نے کہا، ہاں امونیا موجود ہے۔ کہاں ہے؟ دوسرے کمرے میں۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں دوں، پینی نے کہا اور میں اس کے ساتھ اس کمرے سے نکل آیا۔ دفعتاً پینی نے راستے میں رکتے ہوئے کہا، سنو ایک کام کرو۔ کیا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دوسرے کاموں سے پہلے تھوڑی سی مدد میری بھی کر دو۔ پہلے مجھے باندھ کر یہاں ڈال دو، میں بے ہوش ہونے کی اداکاری کروں گی۔ اس کے بعد باہر سے اس ملازم کو بھی پکڑ لاؤ،
اسے میری ایک جھلک دکھا کر بے ہوش کر دو، اس طرح میں کسی عذاب کا شکار ہونے سے بچ جاؤں گی۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے ہمدردانہ نگاہوں سے پینی کی طرف دیکھا اور پھر اس کی خواہش پر عمل کیا۔ رسی اسی نے فراہم کی تھی۔ میں نے اس کے کئی ٹکڑے کیے، 2 ٹکڑوں سے ان دونوں کو باندھ دیا جو بے ہوش پڑے تھے، پھر پینی کو باندھ کر وہیں ڈال دیا۔ اس کے بعد سیاہ فام کا چاقو لے کر باہر نکل آیا۔ عمارت کا اکلوتا ملازم دروازے کے باہر موجود تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صورتحال اس طرح بدل جائے گی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس نے مسکراتی نگاہوں سے پلٹ کر دیکھا، لیکن میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میں نے آگے بڑھ کر چاقو کی نوک اس کی گردن پر رکھ دی اور کڑک لہجے میں کہا، اٹھو۔ وہ جلدی سے اٹھ گیا اور گھگھیائی ہوئی آواز میں بولا، خیریت؟ خیریت مسٹر، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میں نے اس کا کالر پکڑ کر اسے اندر دھکیلا اور پھر اسے لیے ہوئے اس کمرے میں آ گیا جہاں وہ تینوں موجود تھے۔ ملازم نے انہیں دیکھا تو اس کا سر چکرا گیا۔ تینوں؟ تینوں؟ اس کی آواز ڈوبتی چلی گئی۔ چاروں، میں نے کہا اور کھڑا ہاتھ اس کی گردن پر رسید کر دیا۔ پھر دوسری ضرب نے اس کے ہوش چھین لیے اور چند لمحات کے بعد وہ پھر ان کے ساتھ بندھا ہوا پڑا تھا۔ اس کے بعد میں نے لڑکی کو آزاد کیا اور اسے ساتھ لے کر اس دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا جہاں ایک الماری سے پینی نے ایک شاندار میک اپ باکس نکالا۔ میری آنکھیں اسے دیکھ کر چمک اٹھی۔ میک اپ باکس میں بہترین سامان موجود تھا جسے شکلیں بدلنے میں بہت آسانی ہو سکتی تھی۔ میں نے مسکرا کر پینی کو کہا، یہ باکس بہت قیمتی ہے، تم اسے لے جا سکتے ہو، مگر کیا کرو گے؟ اس نے کہا، لیکن میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ایمونیا کی اسپرے بوتل نکالی۔ پھر دوسرے ہی لمحے ایمونیا کی پھوار میرے چہرے کو بھگونے لگی۔ پینی جو ذہنی طور پر بہت تھکی تھکی لگ رہی تھی، مجھ سے اجازت لے کر ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ پلاسٹک کے میک اپ کے ٹکڑوں نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی جگہ چھوڑ دی اور میرا اصل چہرہ نمایاں ہو گیا۔ پینی کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے پوچھا، یہ تمہاری اصل شکل ہے؟ کیوں، شبہ ہے تمہیں؟ نہیں، مگر تم لبنانی تو نہیں معلوم ہوتے۔ ہاں، تمہارا خیال درست ہے۔ پھر کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ ہے میرا بھی ایک وطن، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ بہرحال اس وقت یہ باتیں بیکار ہیں۔ میں نے تم سے مدد کی درخواست کی تھی۔ تم یقین کرو، میں ایک معمولی حیثیت کی لڑکی ہوں، چھوٹے موٹے کام لیے جاتے ہیں مجھ سے۔ ہینری کی اس جزیرے کا شہنشاہ ہے، سارے جزیرے کی آبادی اس کی محکوم ہے، کوئی اس کی اجازت کے بغیر تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ یہ ہینری کا آخر ہے کیا چیز؟ قاتل، خونی، اسمگلر، ہر قسم کے جرائم کراتا ہے۔ وہ اسرائیل کے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے اسلحہ سپلائی کرتا ہے۔ وہ سب سے بڑے سپلائر ہیں اس اسلحے کا۔ اوہ، میں نے تحیر آمیز انداز میں کہا، ہاں، بیروت میں فلسطینیوں اور لبنانی مسلمانوں کے خلاف جو کارروائیاں ہوتی ہیں، ان میں ہینری کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ بلکہ یہ تمام سازشیں اسی جزیرے پر تیار ہوتی ہے۔ جب کوئی ہنگامہ برپا ہوتا ہے تو نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ ہیلی کاپٹر اور لانچوں میں سوار ہو کر یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ہینری کی رہائش گاہ کے گرد مسلح افراد کا پہرا لگ جاتا ہے، کسی کو وہاں پر مارنے کی جرات نہیں ہوتی۔ ہفتوں میٹنگیں جاری رہتی ہیں۔ مجھے یقین ہے ان میں اسرائیلی حکومت کے سربراہ آور لوگ شامل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بیروت میں مسلمانوں اور عیسائیوں میں جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اس ساری کارروائی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ بہت سے جہاز اسلحہ لے کر آتے ہیں۔ یہ اسلحہ پہلے یہاں اتارا جاتا ہے اور پھر یہاں سے لانچوں کے ذریعے بیروت اسمگل ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہیڈرک بڑی مستعدی سے کام کرتا ہے۔ میں ان تمام باتوں پر گہری نگاہ رکھتی ہوں، میرا یہی عمل رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ میری ذات تک محدود ہے۔ ہینڈرک کی قومیت کے بارے میں بھی صحیح اندازہ لگانا بے حد مشکل ہے۔ کوئی نہیں جانتا وہ کون ہے۔ ممکن ہے وہ خود بھی یہودی ہو۔ اس کی فطرت میں شیطانیت اور مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہاں ہر شخص کی جان ہمیشہ سولی پر لٹکی رہتی ہے۔ غریب طبقے کے لوگوں کو اس نے خاص طور سے اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے، انہیں طرح طرح کی سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ بڑا نیک اور پرہیزگار مشہور ہے، مگر ہم لوگ جانتے ہیں وہ کیا ہے۔ اپنے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں یا کسی غلطی کا شکار ہونے والوں کے لیے وہ براہ راست کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔
انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن بس یوں ہوتا ہے کہ وہ اچانک کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی ایسے حادثے کا جو خود ان کے لیے بھی غیر متوقع ہوتا ہے۔ طویل عرصے تک لوگ یہ اندازہ نہیں لگا پاتے کہ یہ کوئی حادثہ تھا یا ہیڈرک کی طرف سے دی جانے والی سزا۔ پھر بعد میں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کی حماقت کی سزا تھی۔ تو یہ ہے ہینڈرک، سمجھے تم؟ اور اب مجھے بتاؤ، میں اتنی معمولی سی لڑکی تمہیں یہاں سے کیسے نکال سکتی ہوں؟ میں تو خود بہت مجبور اور بے بس ہوں۔ میں اپنے جسم میں شدید سنسنی محسوس کر رہا تھا۔ در حقیقت یہ انتہائی قیمتی معلومات تھیں جو مجھے پینی سے حاصل ہوئی تھیں۔ ہیڈرک کے بارے میں اس انداز سے تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، مگر پینی نے جو کچھ بتایا تھا وہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اب میری سوچ میں نمایاں تبدیلیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ بے شک فرانہ تنظیم کے لیے قابل توجہ تھی اور وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن ہیڈرک کی شخصیت خود ان کے علم میں نہیں ہوگی۔ میں نے فرانہ سے کہیں آگے کی شخصیت کو تلاش کر لیا تھا۔ اگر میں براہ راست اس کے خلاف کسی کارروائی کا آغاز کر دیتا تو یقینی طور پر وہ تنظیم کے مفاد میں ہی ہوتا۔ رہ گیا فرانہ کا مسئلہ، تو اس سلسلے میں بھی میرے ذہن میں ایک عجیب سا تصور ابھرا تھا۔ جیسا کہ تنظیم کا خیال تھا کہ فرانہ پراسرار کارروائیوں میں ملوث معلوم ہوتی ہے، اس کا تعلق کچھ خاص لوگوں سے ہے جن کے بارے میں تنظیم کو کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو سکا تھا، تو یہاں اس بات کی نفی ہو جاتی ہے۔ فرانہ اگر کسی بھی طرح صہیونی قوتوں کی اعلی کار ہوتی تو کم از کم ہیڈرک سے اس کی دشمنی نہ ہوتی۔ یہ بات ذرا الجھانے والی تھی۔ باہر صورت جس جگہ میں موجود تھا وہ بہت مخدوش تھی، اور یہاں رہ کر کچھ سوچنے سمجھنے کا معاملہ ذرا ٹیڑھا تھا۔ میں نے پینی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تمہاری ان معلومات کا بہت بہت شکریہ۔ میں جانتا ہوں تم مجبور ہو، مجھے تمہاری باتوں پر یقین آ گیا ہے پینی۔ بہرحال میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ جو کچھ ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جزیرے سے نکلنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن پھر بھی میں آخری وقت تک اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ کسی طرح یہاں سے نکل جاؤں۔ میرے جانے سے پہلے اتنا اور بتا دو، کہیں تم تو کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، بس تم مجھے رسی سے باندھ کر ڈال جاؤ۔ وہ لوگ یقیناً پہلے ٹیلی فون پر مجھ سے صورتحال معلوم کریں گے۔ میری طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوگا تو وہ یہاں پہنچ کر حالات کا جائزہ لیں گے۔ اس طرح میں بچ جاؤں گی۔ ویسے ایک پیشکش کروں تمہیں؟ ہاں پینی، ضرور۔ اگر کسی الجھن کا شکار ہو یا تمہیں کسی پناہ گاہ کی تلاش ہو تو یہاں آ جانا، میں تمہیں محفوظ رکھوں گی۔ کیا واقعی پینی؟ کیا تم مجھے پناہ دے سکتی ہو؟ ہاں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے منہ پھیر لیا۔ میں چند لمحوں تک کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر میں آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے تم سے مدد کی درخواست کی تھی پینی، اور مجھے مسرت ہے کہ تم نے میری مدد کی۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہارا تعاون صرف الفاظ تک محدود رہا۔ آؤ میں تمہیں باندھ دوں تاکہ تم کسی الجھن کا شکار نہ ہونے پاؤ۔ پینی نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے میرے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گئی جہاں وہ تینوں اب بھی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ میں نے پینی کو رسی سے باندھتے وقت مروت سے کام نہیں لیا تھا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو سکے۔ اس کا اظہار میں نے پینی سے بھی کر دیا، اور اس نے اپنی گردن کو جنبش دیتے ہوئے کہا، ہاں یہی مناسب ہے، ورنہ میں مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ اچھا پینی، خدا حافظ۔ خدا حافظ، وہ ڈبڈبائی سی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اور میں وہاں سے باہر نکل آیا۔ میک اپ باکس میں ساتھ لا سکتا تھا، لیکن میرے لیے وہی مسئلہ تھا، جزیرے پر کوئی ایسی پناہ گاہ نہیں تھی جہاں میں قیام کر سکتا، چنانچہ اسے کہاں ساتھ لیے پھرتا۔ یہ سوچ کر میں نے اسے وہیں چھوڑ دیا۔ پھر بھی ایک بات میرے لیے باعث تسکین تھی کہ پینی نے مجھے اپنے تعاون کا یقین دلایا تھا۔ اگر کبھی ایسی ضرورت پڑی تو یہاں قیام کرنا مناسب رہے گا۔ چنانچہ یہاں سے چلتے وقت میں نے اس مقام کو ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد پھر وہی آوارہ گردی شروع ہو گئی۔ ویسے میں نے مائیکل کے میک اپ سے نجات حاصل کر لی تھی، اور اب میں اپنے اصلی روپ میں تھا۔ ہینڈرک کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی تھیں وہ میرے لیے خزانے کی حیثیت رکھتی تھی۔ اگر کوئی
پرسکون جگہ مل جائے تو پھر بیٹھ کر یہ سوچا جائے کہ اب ہینڈرک کے خلاف کیا کارروائی کرنی چاہیے۔ میں یقینی طور پر اس جزیرے میں تنہا تھا۔ مجھے سڑک کی دونوں سمتوں میں پھیلی ہوئی چٹانیں یاد آئیں اور میں نے سوچا اگر واپس جا کر ان چٹانوں کا رخ کروں تو ممکن ہے کوئی ایسی پناہ گاہ مل جائے جہاں چھپ کر رہا جا سکے۔ اس خیال کے تحت میں تیزی سے اس طرف بڑھ گیا اور بالآخر اس سڑک پر پہنچ گیا جہاں سے گزر کر یہاں تک آیا تھا۔ سڑک کے اطراف میں دور تک خوبصورت درخت اور سرسبز کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ چٹانیں شاید اس جزیرے کا خاص حصہ تھی اور انہیں ان کی جگہ سے ہٹانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ میں ان چٹانوں کو دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور پھر ایک چٹان کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ وہ چٹان ہی تھی لیکن پہاڑ نما۔ اچانک مجھے ایک خلا نظر آیا جو یقینی طور پر چٹان کے اندر غار کا راستہ تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اس راستے میں سے غار کے اندر داخل ہو گیا۔ وقتی طور پر پوشیدہ رہنے کے لیے یہ بہترین جگہ تھی۔ بس کھانے پینے کا معاملہ تھا، لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ میں قریبی پھلدار درختوں اور سرسبز کھیتوں کو دیکھ چکا تھا۔ کھیتوں میں گاجریں، مولیاں، چقندر اور ایسی ہی دوسری سبزیاں بکثرت موجود تھیں جن سے کسی قدر پانی کی کمی بھی پوری ہو سکتی تھی اور پیٹ کی آگ بھی بجھائی جا سکتی تھی۔ اگر کچھ بھی نہ ملا تو ان سے کچھ دن کام چلایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ یہ غار ان کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔ غار سے تھوڑے فاصلے پر لمبی لمبی گھاس تھی۔ اگر یہ گھاس غار کے دہانے پر بھی ہوتی تو پھر چھپنے کے لیے یہ بہترین جگہ تھی۔ مزید کوشش کر کے اس جگہ کو دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رکھا جا سکتا تھا۔ میں نے ایک اور ترکیب سوچی۔ یہ لمبی لمبی گھاس اگر کاٹ کر غار کے دہانے پر ڈھیر کر دی جائے تو ممکن ہے کسی کی توجہ اس پر نہ جائے۔ یہ خیال میرے ذہن میں جڑ پکڑ گیا۔ میں نے اس لمبی لمبی گھاس کو اکھیڑنا شروع کیا۔ بہت سی گھاس اکھیڑنے کے بعد میں نے اس ڈھیر کو چٹان کے دہانے پر جما دیا اور خود اندر داخل ہو گیا۔ اس قسم کا راستہ میں نے بنا لیا تھا کہ مجھے باہر نکلنے میں کوئی دقت نہ ہو، اور اگر کوئی اتفاقیہ طور پر ادھر سے گزرے تو اسے یہ شبہ نہ ہو کہ اس چٹانی غار میں کوئی پوشیدہ ہے۔ غار اندر سے صاف ستھرا تھا، اگرچہ بہت کشادہ نہ تھا، لیکن پھر بھی میں کسی نہ کسی طرح اس میں لیٹ بھی سکتا تھا اور آسانی سے اٹھ کر بیٹھ بھی سکتا تھا۔ مجھ پر تھکن طاری تھی۔ یہ تھکن دراصل ذہنی تھی۔ خیالات کا طوفان ذہن میں امڑ رہا تھا۔ میں نہ جانے کیا کچھ سوچتا رہا۔ سوچتے سوچتے مجھے گہری نیند آ گئی تھی اور پھر اس وقت آنکھ کھلی جب رات ہو چکی تھی۔ میں نے ایک انگڑائی لی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب بھوک لگ رہی تھی اور ایک عجیب سا عزم ہلال طاری تھا۔ میں تھوڑی دیر تک سوچتا رہا اور پھر چٹانی غار سے باہر نکل آیا۔ سبزیوں پر گزارا کیا جا سکتا تھا، لیکن رات کے اس وقت ان کا حصول بھی خاصا مشکل تھا۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ بستی کی طرف جا کر قسمت آزمائی کی جائے، خواہ اس کے لیے مجھے چوری ہی کیوں نہ کرنی پڑے، یا پھر کسی گھر میں داخل ہو کر کھانے پینے کی چیزیں تلاش کی جائیں۔ اب تو یہی زندگی رہ گئی تھی۔ جزیرہ چونکہ بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، آبادی کم تھی اور ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھی، اسی لیے یہاں سے کسی مکان تک پہنچنے میں 15-20 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ چنانچہ ترکاریوں کے کھیت سے ہوتا ہوا میں سڑک کی طرف چل پڑا۔ پھر سڑک عبور کر کے میں اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں کچھ مکانات نظر آ رہے تھے جو بظاہر آسودہ حال لوگوں کی ملکیت محسوس ہو رہے تھے۔ غریبوں کی بستی یہاں سے ذرا فاصلے پر تھی۔ ان مکانات کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بھی میں ذرا محتاط تھا۔ ویسے یہاں کے لوگ عام حالات میں نہایت پرسکون زندگی گزارتے تھے۔ یقینی طور پر یہاں چوریاں نہیں ہوتی ہوں گی، کیونکہ چور مال لے کر کہیں دور نہیں جا سکتا تھا، اور اگر کہیں ایسی واردات ہو جاتی تو چور کو پکڑنا بہت آسان ہوتا۔ دوسرے جرائم بھی یہاں نہیں ہوتے ہوں گے، کیونکہ ہیڈرک ایک محتاط اور باخبر آدمی تھا اور کسی بھی عنوان یہاں جرائم کی پرورش نہیں ہو سکتی تھی۔ بہر صورت میں اس مکان تک پہنچ گیا جو سب سے پہلے میرے سامنے آیا۔ مکان کے احاطے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ روشنی اس بلب کی تھی جو مکان کے صدر دروازے پر لگا ہوا تھا۔ اندرونی حالات کا کوئی صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔
مکان کا احاطہ اتنا بلند نہیں تھا کہ اسے عبور کرنے میں کوئی دقت پیش آتی۔ میں 4 دیواری عبور کر کے اندر پہنچ گیا اور پھر مکان کے چاروں طرف چکر لگانے لگا۔ اندر داخل ہونے کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش میں تھا۔ یہ مناسب جگہ ایک پائپ تھا جو مجھے اس کھلی ہوئی کھڑکی کے تک لے جا سکتا تھا جو تقریباً 12 فٹ کی بلندی پر نظر آ رہی تھی۔ معمولی سی جدوجہد کے بعد پائپ پر چڑھ کر میں کھڑکی کے راستے اندر داخل ہو گیا۔ یہ باتھ روم تھا، خوبصورت ٹائلوں سے مزین۔ ایک جانب باتھ ٹب موجود تھا۔ اسے کسی جدید مکان کی خوبصورت باتھ روم کہا جا سکتا تھا۔ فی الحال مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے باتھ روم کے دروازے کو آزمایا۔ اندر سے کھل جانے والا دروازہ تھا۔ میں اسے کھول کر دوسری طرف داخل ہوا۔ یہ شاید کوئی کمرہ تھا، لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہاں کوئی موجود ہے یا نہیں۔ بہرحال ہمت تو کرنا ہی تھی۔ میں نے باتھ روم کے دروازے کو بند کیا اور کمرے کی دیواریں ٹٹولنے لگا۔ مجھے دیواروں پر کوئی سوئچ بورڈ تو نہیں مل سکا، لیکن چند لمحات کے بعد آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی۔ میں نے غور کیا تو مجھے ایک جانب مسہری پڑی ہوئی نظر آئی۔ فرش پر قالین بچھا ہوا تھا، اسی لیے کوئی میرے قدموں کی چاپ نہیں سن سکتا تھا۔ مجھے مسہری پر کوئی نظر نہیں آیا، اس کا مطلب تھا کمرہ خالی ہے۔ پھر میں نے کسی نہ کسی طرح دروازہ بھی تلاش کر لیا۔ میری خوش قسمتی کے دروازہ باہر سے بند نہیں تھا۔ دروازے سے گزر کر میں ایک چوڑی راہداری میں آ گیا اور پھر ایک سمت کا تعین کر کے چل پڑا۔ راہداری ایک اور کمرے پر جا کر ختم ہوتی تھی جس کے دروازے کے نیچے سے مدھم روشنی جھانک رہی تھی۔ یہ بیڈ روم تھا جس میں یقیناً مکان کے مکین موجود ہوں گے۔ چنانچہ میں وہاں سے پلٹا اور راہداری کے دوسرے حصے کی جانب چل پڑا۔ یہ دوسرا حصہ مجھے ایک ہال میں لے گیا۔ اس ہال سے گزر کر بالآخر میں اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ گیا، یعنی کچن میں۔ میں کچن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ روشنی کرنا خطرناک بھی ہو سکتا تھا، مگر روشنی کیے بغیر چارہ نہیں تھا۔ میں اس کچن میں سوئچ تلاش کرنے لگا اور کچن پھر روشن کر لیا۔ خوبصورت کشادہ کچن تھا جس میں ایک جانب بڑا سا ڈیپ فریزر رکھا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا فریج بھی تھا، ایک طرف اوون لگا ہوا تھا۔ میں نے فریج کھولا، پھل وغیرہ سامنے ہی نظر آ رہے تھے، مکھن اور پنیر کے پیکٹ، فریج کے اوپر رکھی ہوئی ڈبل روٹی۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ ڈبل روٹی اور پنیر نکال کر وہیں بیٹھ گیا۔ یہ چیزیں مجھے بڑی نعمت محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے کھانا شروع کر دیا۔ کوئی 2 یا 3 منٹ گزرے ہوں گے کہ دفعتاً مجھے کچن کے دروازے پر ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کچن کا دروازہ کھلا اور ایک شب خوابی کے لباس میں ملبوس تندرست قد و قامت کی عورت مجھے نظر آئی۔ کیونکہ وہ باہر تاریکی میں تھی اس لیے میں اس کا ہیولہ ہی دیکھ سکا۔ عورت کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں نے دوبارہ سلائس کھانا شروع کر دیا۔ عورت کچھ دیر تک خاموش رہی، پھر اچانک اس کی آواز ابھری، پلیز باہر آ جاؤ۔ یہ آواز نہ جانے کیوں مجھے جانی پہچانی محسوس ہوئی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ چند قدم اور آگے بڑھائی اور دوسرے ہی لمحے میرا دماغ جھنجھنا کر رہ گیا۔ اتنا شدید جھٹکا لگا تھا ذہن کو کہ پورا جسم ایک لمحے کے لیے مفلوج سا ہو کر رہ گیا۔ یہ ڈینی مارش اسمتھ تھی۔ ڈینی مارش اسمتھ کی یہاں موجودگی کا میں تصور نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ میری جو حالت ہوئی وہ ایک فطری رد عمل تھا۔ پھر بھی میں نے خود پر قابو پانے میں زیادہ وقت نہیں صرف کیا اور متوازن لہجے میں پوچھا، تم ڈینی ہو نا؟ ہاں، باہر آ جاؤ، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ تم دیکھ رہی ہو اس وقت ایک ضروری کام میں مصروف ہوں میں نے جواب دیا۔ پلیز مسٹر شہباز باہر آ جاؤ، تمہیں اس حال میں دیکھ کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی۔ ڈینی نے کہا، خوب مس ڈینی، آپ تو بڑے خوبصورت جملے بول لیتی ہیں، لیکن میں ابھی بھوکا ہوں۔ میں تمہارے لیے بہترین کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ سوری ڈینی، یہ نہیں ہو سکتا۔ مسٹر شہباز براہ کرم مجھ پر بھروسہ کرو، ڈینی نے عاجزی سے کہا اور میں اپنے دونوں شانوں کو جنبش دیتے ہوئے بولا، اگر تم اجازت دو تو میں یہیں کچن میں ایک کونے میں بیٹھ جاؤں۔ اگر تم مجھ سے ہمدردی رکھتی ہو اور میری خاطر مدارات کرنا چاہتی ہو تو اس وقت ایک کپ چائے یا کافی اور دے دو، میرا کام بن جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اس اسٹول پر بیٹھ جاؤ، اس نے کہا
اور آگے بڑھ کر ڈبل روٹی اور پنیر وغیرہ میرے ہاتھ سے لے لیا۔ اس کے چہرے پر تعصب کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں اسٹول پر جا کر بیٹھ گیا اور ڈینی نے آستینیں چڑھا کر جلدی جلدی چولہا جلایا، فریج کھول کر چند چیزیں نکالیں، ایک کیتلی میں چائے کے لیے پانی رکھ کر اسے چولہے پر چڑھا دیا۔ گھوم کر میری جانب دیکھنے لگی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں نیند کی سرخی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ یہاں سے تمہاری کیا مراد ہے ڈینی؟ اس جزیرے پر یا تمہارے اس گھر میں؟ میں اس گھر کی بات کر رہی ہوں۔ جزیرے پر تمہیں میری موجودگی کا علم تھا؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ پھر تو شاید تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں یہاں جزیرے میں کسی کے زیر عطاب کیوں ہوں۔ نہیں، اس بارے میں مجھے کچھ علم نہیں۔ سچ کہہ رہی ہو ڈینی؟ ہاں شہباز، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ بس مجھے یہ معلوم تھا کہ تم اس جزیرے پر موجود ہو۔ لیکن تمہاری یہاں موجودگی کیا معنی رکھتی ہے ڈینی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بتا دوں گی، اتنی جلدی کیا ہے؟ اس نے اداسی سے کہا۔ یہاں تمہارے علاوہ اس مکان میں اور کوئی تو نہیں ہے؟ نہیں، البتہ عمارت کے بیرونی گیٹ پر ایک چوکیدار موجود ہے جو یقیناً سو رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے؟ یقین کرو کوئی نہیں ہے۔ میں یہاں تنہا ہوں، گویا میں یہاں سکون سے بیٹھ سکتا ہوں۔ ہاں، اگر تم دوسروں کی نگاہوں سے بچتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہو تو پھر تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تاریک راتوں میں اس وقت میرا خیال ہے کسی نے مجھے یہاں آتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ خام خیالی ہے تمہاری، ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا نا، پہلے کچھ کھا پی لو، اس کے بعد تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ میں تم سے ملنے کی بے حد خواہش مند تھی۔ بارہا میں نے یہ آرزو کی کہ کاش کسی طرح تم چھپتے چھپاتے یہاں آ نکلو، اور بعض اوقات انسان کی آرزو کسی نہ کسی طرح پوری ہو ہی جاتی ہے۔ ڈینی، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ تمہیں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے ہیں۔ مجھے تمہاری یہاں موجودگی کی قطعی توقع نہیں تھی۔ یقیناً ایسی ہی بات ہوگی، اس نے کہا، اور پھر ڈیپ فریزر کھول کر اس میں سے بیف اور چند دوسری چیزیں نکالنے لگی۔ میں کافی حد تک پنیر اور ڈبل روٹی کھا چکا ہوں، اس لیے زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی سی گنجائش ہے، اس کے لیے چند معمولی چیزیں تیار کر لو۔ میں واقعی تمہاری اس مہمان نوازی کے لیے شکر گزار ہوں۔ گزشتہ واقعہ جس طرح بھی گزرے ہوں، لیکن میں اس خاطر کے لیے تمہیں فراموش نہیں کر سکوں گا، میں نے کہا، مگر ڈینی نے کوئی جواب نہیں دیا اور کیتلی کی جانب متوجہ ہو گئی۔ میری حیرت اب بھی اپنے عروج پر تھی۔ دماغ کے کسی خانے میں یہ بات کسی طرح فٹ نہیں ہو رہی تھی کہ ڈینی کی یہاں موجودگی کیا معنی رکھتی ہے۔ آج تک مجھے ڈینی کے لیے ہی پریشان کیا جاتا رہا تھا۔ پھر ڈینی یہاں کس طرح پہنچی، جبکہ جزیرے کے حالات مجھے معلوم تھے؟ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور میری تمام تر ذہانت اس سوال کے آگے ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ میں نے خاموشی ہی کو اختیار کیا۔ اس دوران ڈینی نے کافی تیار کر لی اور کچھ سینڈوچز وغیرہ بھی بنا لیے۔ اس کے بعد ٹماٹو کیچپ کی ایک بوتل لے کر وہ ٹرے میں سجائے ہوئے میرے پاس پہنچ گئی۔ پلیز، اس نے ٹرے میرے سامنے رکھ دی اور 2 پیالیوں میں کافی نکالنے لگی۔ میں نے بے تکلفی سے تمام چیزیں کھائیں، کافی کے 2 کپ پیے اور پھر ڈینی کے ساتھ کچن سے باہر نکل آیا۔ میں تمہارا شکریہ ادا کر کے واپس بھی جا سکتا ہوں ڈینی، اگر تم کسی قسم کی الجھن محسوس کر رہی ہو۔ اس نے اداس نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر کچن کی لائٹ بند کر دی۔ میرے ساتھ آؤ شہباز، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تم سے تھوڑی دیر باتیں کروں گی، وہ بولی اور مجھے لیے ہوئے اسی کمرے میں پہنچ گئی جو راہداری کے آخری سرے پر تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ غالباً ڈینی نے کچن میں داخل ہوتے وقت میرے قدموں کی چاپ سن لی تھی اور باہر نکل آئی تھی۔ خوبصورت کمرے میں پہنچ کر میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ ڈینی مجھ سے کچھ گز کے فاصلے پر اپنی مسہری پر دونوں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہارے دماغ میں میرے لیے کیا خیالات ہیں شہباز؟ بہت عجیب اور بہت ہی پریشان کن۔ پریشان کن کیوں؟ تمہارا نام میرے لیے ایک عذاب کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ تفصیل بتاؤ گے کچھ؟ ہاں، تفصیل یہی ہے کہ مجھے اغوا کر کے اس جزیرے پر لایا گیا۔
صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ڈینی مارش کہاں ہے؟ اوہ، تو یہ چکر چلایا ہے ان لوگوں نے۔ ہاں، اور اس سلسلے میں اچھی خاصی ہنگامہ آرائیاں ہو چکی ہیں۔ لیکن ڈینی مارش، کیا تم مجھے اپنے بارے میں مزید کچھ بتانا پسند کرو گی؟ میں کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جاؤں شہباز، بس یہی سوچتی ہوں۔ مصیبت کا شکار کیوں ہو جاؤ گی؟ ظاہر ہے میں بھی ہینری کے غلاموں میں سے ہوں۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ ہاں، تم کیا سمجھتے ہو؟ ہینڈک بہت چلاک ہے اور مارگیسیا اس کی دست راست ہے۔ ڈینی مارش نے انکشاف کیا، اور یہ انکشاف بھی میرے لیے سینکڑوں بموں کے دھماکوں سے کم نہیں تھا۔ میرا ذہن گھوم کر رہ گیا۔ چند لمحوں تک میں خاموشی سے ڈینی کی صورت دیکھتا رہا، پھر تھکے ہوئے لہجے میں بولا، ڈینی، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ تم غور کرو تو تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا شہباز۔ مارگیسیا ہینری کی خاص اعلی کار ہے۔ بیروت میں رہ کر وہی ہینری کے مفادات کے لیے کام کرتی ہے۔ ہینری کا کام کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ بس مختلف انداز کے جرائم۔ میں تو اس کے تیسرے درجے کے ماتحتوں میں سے ایک ہوں۔ مارگیسیا نے یہ جال کسی خاص مقصد کے تحت پھیلایا ہے۔ یقین کرو مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ تم جزیرے پر کب آئیں؟ 3 دن قبل۔ کچھ کام تھا مجھے۔ میں جب بھی یہاں آتی ہوں اسی جگہ قیام کرتی ہوں، لیکن تم میرے ذہن میں تھے۔ مجھے یہ بات اپنے خاص لوگوں سے معلوم ہو چکی تھی کہ تمہیں یہاں لایا گیا ہے۔ تم پریشان کن حالات سے گزر رہے ہو۔ میرے دل میں شدید خواہش تھی کہ کاش ایک بار تم میرے پاس آؤ اور میں تم سے کچھ باتیں کروں۔ واقعی شہباز، نہ جانے کیوں تمہاری شخصیت نے مجھے اس قدر متاثر کر دیا ہے۔ تعجب کی بات ہے ڈینی مارش، واقعی تعجب کی بات۔ اس کا مطلب ہے مارگیسیا کوئی بہت بڑا کھیل کھیل رہی ہے۔ ہاں، مارگیسیا ہینری کے گروہ میں 2 نمبر کی عورت ہے۔ وہ ہینری کے خاص مشیروں میں سے ہے، اور ہینری اس پر بہت زیادہ اعتماد کرتا ہے۔ حالانکہ بظاہر یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن اس لیے کہ لوگ انہیں ایک نہ سمجھیں اور انہیں اپنی کمزوریاں معلوم ہوتی رہیں۔ تعجب کی بات ہے، واقعی میرے لیے یہ عجیب و غریب انکشاف ہے۔ مگر شہباز، آخر تم کون ہو اور وہ تم سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ بات تو میں بھی ابھی تک نہیں سمجھ سکا ڈینی مارش، لیکن تمہارے اس انکشاف نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا ہے۔ یقین کرو میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں۔ ویسے ایک بات مجھے اور بتا سکو گی؟ پوچھو، لیکن براہ کرم میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہنا۔ نہیں ڈینی، تم تو اچانک میرے سب سے بڑے ہمدردوں میں سے شامل ہو گئی ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو گفتگو میرے اور تمہارے درمیان ہوئی یہیں اور اسی جگہ ختم ہو جائے گی، اور میں کبھی کسی سے اس بات کا اظہار نہیں کروں گا کہ میری تم سے ملاقات ہوئی تھی۔ بہت بہت شکریہ۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ڈینی نے کہا۔ مارگیسیا کہاں ہے؟ یہیں، اس جزیرے پر۔ میری اس سے ملاقات ہو چکی ہے۔ اوہ، میں گہری سانس لے کر صوفے کی پشت سے ٹک گیا۔ ان چند گھنٹوں میں مجھ پر جو انکشافات ہوئے وہ واقعی میرے لیے بہت حیران کن تھے۔ پھر بھی ذہن کسی حد تک حالات کا اندازہ لگانے میں کامیاب ہوتا جا رہا تھا۔ لگائے ہوئے تھا۔ میں کامیاب ہوتا جا رہا تھا۔ کہیں وہ لوگ میری طرف سے مشکوک تو نہیں ہو گئے؟ کہیں اس کھیل کے پیچھے کوئی ایسا جذبہ تو کار فرما نہیں جو نسلی تعصب رکھتا ہو؟ ممکن ہے انہیں اس بات کی بھنک مل گئی ہو کہ میرا تعلق تنظیم آزادی فلسطین سے ہے اور میں تنظیم کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اگر ایسا ہو گیا تو بڑی خطرناک بات ہوگی۔ ہینڈک کے بارے میں تو مجھے معلومات حاصل ہو ہی چکی تھی۔ ہینڈک جیسے لوگ مجھ جیسے شخص کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ چوہے بلی کا کھیل کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ بات بھی سامنے تو آ جانی چاہیے تھی۔ اب میرے پاس ان معلومات کا بڑا ذخیرہ موجود تھا جن کے لیے تنظیم نے مجھے وقف کیا تھا۔ یہ راز فاش ہو گیا تھا کہ فرانہ یا مارگیسیا کون ہے۔ فرانہ دراصل فرانہ نہیں تھی بلکہ مارگیسیا تھی، یہودیوں کی اعلی کار۔ وہ صہیونی تنظیم کے لیے کام کر رہی تھی اور ہینڈرک اس کا چیف تھا۔ یہ پورا گروہ فلسطینیوں کے خلاف سازشوں میں شامل تھا۔ اب یہ معلومات میں تنظیم کو بآسانی فراہم کر سکتا تھا، یعنی مارگیسیا یا فرانہ کے بارے میں
جو کچھ معلومات تنظیم حاصل کرنا چاہتی تھی میں ان تک پہنچ گیا تھا۔ اب مارگیسیا میرے لیے راز نہیں رہی تھی، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس جزیرے سے نکلنے کے کیا انتظامات کیے جائیں۔ اس کے لیے اب کوئی بہتر اور مؤثر ترکیب سوچنا تھی۔ ڈینی خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، کسی الجھن میں ہو شہباز؟ تم خود اندازہ لگا سکتی ہو ڈینی، میرے بارے میں کہ میں کیسے عجیب و غریب حالات کا شکار ہو گیا ہوں۔ مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ کیا بتاؤں ڈینی؟ جو کچھ تم ہو مجھے اس بارے میں بتاؤ۔ میں تو بس ایک آوارہ گرد ہوں۔ یہ تسلیم کرتا ہوں کہ زندگی میں کوئی خاص کام نہیں کر سکا۔ اب تک کی زندگی بس یوں ہی گزر رہی ہے۔ وقت گزارنے کے لیے اور مالی مشکلات سے بچنے کے لیے چھوٹے موٹے جرائم کر کے گزارا کرتا رہا ہوں، لیکن زندگی میں کبھی ایسے حالات سے بھی سابقہ پڑے گا اس کا امکان تک نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ مارگیسیا میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس نے خود مجھے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ میں بھی ان عام لوگوں کی طرح اس کی طرف بڑھ گیا جو دولت کے لالچ میں اس قسم کے چکروں کے متلاشی ہوتے ہیں۔ مارگیسیا نے مجھے اپنے ساتھ رکھا اور پھر یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ خاص توقعات رکھتی ہے۔ تھوڑے بہت حالات تمہارے علم میں بھی ہیں ڈینی۔ اس کے بعد مجھے اغوا کر کے یہاں لے آیا گیا اور اب میرے ساتھ چوہے بلی کا یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ وہ لوگ مجھ سے یہی سوال کر رہے تھے کہ ڈینی مارش کہاں ہے۔ ظاہر ہے مجھے تمہارے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مارگیسیا نے تمہیں کہاں پہنچایا ہے۔ اوہ، اب تو تم یہ سب کچھ جان چکے ہو کہ مارگیسیا نے ایک گہری سازش کی تھی، لیکن تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اس کا میں بھی صحیح تجزیہ نہیں کر سکتی۔ میں نہیں جانتی وہ لوگ تم سے کیا چاہتے ہیں۔ تمہاری کوئی اور حیثیت تو نہیں ہے شہباز؟ مثلاً، میں نے سوال کیا اور ڈینی نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ دیکھو شہباز، میں نے تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، اس لیے مجھے امید ہے کہ تم بھی میرے بارے میں غلط نہیں سوچو گے۔ یہ جو ساری باتیں میں کر رہی ہوں تم سے، وہ بس تمہاری ہمدردی میں کر رہی ہوں۔ میں بذات خود کوئی بری عورت نہیں ہوں، حالات کا شکار ہو کر ان جرائم پیشہ افراد کے چنگل میں پھنس گئی ہوں اور پھر اتنی دور نکل آئی کہ واپسی مشکل ہو گئی۔ چنانچہ میں نے یہ زندگی اپنا لی، لیکن کبھی کبھی میرے دل میں انسانی ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کے لیے کچھ کروں۔ میرا خیال ہے کہ اسی جذبے نے مجھے تمہاری جانب مائل کر دیا۔ تم یقین کرو اس سے قبل میں نے تمہارے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ بس مجھے کسی آہٹ کا احساس ہوا تھا اور پھر کچن میں روشنی دیکھ کر میں اس طرف آ گئی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی دیکھا تھا اور اب اس حال میں دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ یہ دکھ انسانی ہمدردی کا رد عمل تھا۔ انسانی ہمدردی کے ناطے میں تم سے متاثر ہوئی اور اسی جذبے نے مجھے تمہارے سامنے زبان کھولنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن مجھے میرے اس جرم کی سزا نہیں ملنا چاہیے۔ میں وعدہ کر چکا ہوں ڈینی کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ شکریہ۔ کیا تمہارا تعلق فلسطینیوں سے تو نہیں ہے؟ یہ خیال تمہارے ذہن میں کیوں آیا ڈینی؟ میں نے پوچھا۔ بس یوں ہی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ کہیں وہ اس لیے تو تمہاری جانب متوجہ نہیں ہوئے کہ تمہیں وہ فلسطینی سمجھتے ہیں۔ اگر ان کے دل میں یہ خیال ہے بھی تو یہ ان کی حماقت ہے، کیونکہ میں ایک آزاد انسان ہوں۔ کسی بھی تنظیم سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا ہے اور نہ شاید کبھی رہے گا، اس لیے کہ میری لاابالی فطرت مجھے کہیں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ میں نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے کہا، یہ بات میں نے صرف اس لیے سوچی تھی شہباز کہ آخر وہ لوگ تم سے کیا چاہتے ہیں۔ خیر، کبھی نہ کبھی اس کا پتہ بھی چل ہی جائے گا، ڈینی پرخیال انداز میں بولی۔ ڈینی، یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی؟ بہت مشکل ہے ڈیئر، بہت ہی مشکل۔ البتہ میں تمہیں ایک مشورہ دے سکتی ہوں۔ کیا؟ کسی نہ کسی طرح ہینڈی تک پہنچنے کی کوشش کرو، اسے اپنے بارے میں بتاؤ اور اس سے کہو کہ وہ تم سے جو کچھ چاہتا ہے تم اس کے لیے تیار ہو۔ اس کا اعتماد حاصل کرو شہباز، مکمل اعتماد، خواہ اس کے لیے تمہیں سخت جدوجہد ہی کیوں نہ کرنی پڑے، اور پھر اس اعتماد کو حاصل کرنے کے بعد تم یہاں سے نکل جاؤ۔
میرا خیال ہے تم باہر کی دنیا میں مؤثر طریقے سے اپنے مقصد کی تکمیل کر سکو گے، یعنی تم اگر نہ چاہو تو اس کے مذموم مقاصد کے لیے کوئی کام نہ کرو۔ تمہیں اس کے لیے کون مجبور کر سکتا ہے؟ بس اتنا کرنا ہوگا تمہیں کہ ہینری کی نگاہوں سے روپوش ہو جاؤ، بلکہ بیروت کیا لبنان ہی چھوڑ دو۔ تم سیاح قسم کے انسان ہو، دنیا کی کسی بھی ملک میں تمہاری گنجائش نکل سکتی ہے۔ اس جھگڑے سے بچنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ میرے ذہن میں نہیں ہے، ڈینی نے کہا، اور میں بغور اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر میں نے ڈینی سے پوچھا، مجھے ایک بات بتاؤ، ہینری تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سیدھی سی بات ہے، اس کی رہائش گاہ پر پہنچ جاؤ، وہیں کسی نہ کسی طرح اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ مشورہ نہایت مناسب ہے ڈینی، میں اس کے لیے بھی تمہارا مشکور ہوں۔ تم نے بلا شبہ اس وقت میری بہت مدد کی ہے۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تمہارے اس تعاون کو کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ اگر زندگی کے کسی موڑ پر دوبارہ تم سے ملاقات ہوئی اور مجھے تمہاری ان نوازشات کا بدلہ چکانے کا موقع ملا تو میں کسی قسم کی پہلوتنی نہیں کروں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ شکریہ شہباز، بہت بہت شکریہ، ڈینی نے کہا۔ مجھے اب اجازت دو ڈینی۔ میں صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس وقت کہاں جاؤ گے؟ ڈینی نے سوال کیا۔ بس اب تمہارے مشوروں کی روشنی میں آگے قدم بڑھاؤں گا، اور اس کے لیے مجھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اس سے قبل میں چھپتا پھرا ہوں، لیکن اب اس سے کیا فائدہ؟ ہاں، میں نے جو کچھ کہا ہے یقین کرو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، ڈینی نے کہا۔ بس تو کہیں بھی چلا جاؤں گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اگر مناسب سمجھو تو رات یہیں گزار لو، صبح اسی راستے سے نکل جانا جس راستے سے یہاں پہنچے تھے۔ نہیں ڈینی، میرا ضمیر مجھے اس کی اجازت نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ اگر کسی نے مجھے یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تو تمہارے حق میں برا ہوگا۔ کم از کم میرے اندر اتنی انسانیت اور شرافت موجود ہے کہ میں اپنے محسن کو کوئی تکلیف نہ دوں۔ یقینی طور پر تمہاری یہ پیشکش میرے لیے آرام دہ ہے۔ میں یہاں آرام سے سو سکتا ہوں، لیکن سونے کے بعد میں نہیں کہہ سکتا کہ کب آنکھ کھلے۔ روشنی ہو جائے گی، اور روشنی کے بعد میں کسی بھی راستے سے نکلا تو دیکھ لیے جانے کے زیادہ امکانات ہوں گے۔ یہ بات تو ہے شہباز، میں الجھن میں پھنس جاؤں گی، اور وہ لوگ یہ سوچیں گے ممکن ہے میں نے تمہیں حقیقت حال سے آگاہ کر دیا ہو۔ یقیناً ڈینی، اور میں کبھی یہ بات پسند نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، اچھا پھر خدا حافظ، کاش میں اس سے زیادہ تمہاری کچھ مدد کر سکتی۔ ڈینی کا لہجہ اداس ہو گیا۔ اچھا ڈینی، اجازت، یہ کہہ کر میں مڑا۔ ڈینی مجھے اس کمرے تک چھوڑنے آئی جس کے باتھ روم سے میں اندر آیا تھا، اور پھر وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس نے کمرے میں روشنی کر دی تھی۔ باتھ روم کی کھڑکی سے گزر کر میں پائپ کے ذریعے نیچے اترا اور پھر رات کی تاریکی میں ایک طرف چل پڑا۔ ڈینی کے مشورے پر ہی عمل کرنا زیادہ مناسب تھا۔ حالات اب اس حد تک میرے علم میں آ چکے تھے کہ مجھے مزید کوئی جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، سوائے اس کے کہ کسی نہ کسی طرح اس جزیرے سے نکلنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ میں اس امکان سے کافی دور اس گھنی آبادی کی جانب نکل آیا جہاں بڑے لوگ رہتے تھے، اور پھر ایک مکان کے برآمدے میں مجھے لیٹنے کی جگہ مل گئی۔ میں اطمینان سے برآمدے میں لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ خیالات کی یلغار اب بھی میرے ذہن پر تھی، لیکن اب میں اتنا غیر مطمئن نہیں تھا۔ اب صرف ایک ہی مسئلہ باقی رہ گیا تھا، اپنا بچاؤ اور یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش۔ رات کے نہ جانے کون سے حصے میں مجھے نیند آ گئی، اور پھر صبح کو اس وقت میری آنکھ کھلی جب کچھ لوگوں نے جھنجھوڑ کر مجھے جگایا۔ 4-5 افراد تھے اور کینہ توز نگاہوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک نے سوال کیا۔ انسان، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ میں نے جواباً کہا، یہاں کیوں سو رہے تھے؟ بس مجھے یہ جگہ پسند آ گئی، میں نے مسکرا کر کہا۔ اٹھو، ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا اور میرا بازو پکڑ کر مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ میں کسی قسم کی جدوجہد کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، میں تو خود چاہتا تھا مجھے کسی طریقے سے ہینری تک پہنچنے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جی اب فرمائیے، میں نے طنزیہ انداز میں اس شخص سے کہا
چلو آگے بڑھو، وہ بولا، اور میں بڑے صبر و سکون کے ساتھ ان کے ساتھ چل پڑا۔ کہاں چلنا ہے قبلہ؟ کچھ دور چلنے کے بعد میں نے سوال کیا، تمہیں اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے۔ درست فرمایا آپ نے، ویسے کیا میں آپ کو شکل سے ٹٹو معلوم ہوتا ہوں؟ ہماری خواہش ہے تم ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہم بھی تمہیں عزت دیں، اور عزت سے وہاں لے جانا چاہتے ہیں جہاں کے بارے میں ہمیں ہدایات ملی ہیں۔ وہاں چل کر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ مجھے منظور ہے، اور اس عزت افزائی کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ مجھے یقین ہے وہ کوئی غلط جگہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک عمارت میں داخل ہو گئے۔ عمارت بہت شاندار تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر اس کمرے میں داخل ہو گیا جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ کسی شاندار عمارت کا ڈرائنگ روم جس قدر عمدہ ہو سکتا تھا اتنا ہی عمدہ یہ ڈرائنگ روم تھا۔ انتہائی نفیس فرنیچر سے آراستہ۔ میرا لباس بے حد خراب تھا، لیکن میں اطمینان سے ایک قیمتی صوفے پر بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے یہ لوگ مجھے یہاں لائے تھے تو کسی نہ کسی سے ملاقات بھی ہونا ہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں ایک اور دروازہ بھی تھا جس پر موتیوں کی لڑیوں سے مرصع پردہ لٹک رہا تھا۔ میں نے صوفے کی پشت سے گردن ٹکا دی۔ تھوڑی دیر بعد اندرونی پردہ ہٹا کر کوئی اندر داخل ہوا اور میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ فرانہ تھی۔ مجھے حیرت ضرور ہوئی تھی اسے دیکھ کر، لیکن چونکہ اس کے بارے میں ڈینی نے کچھ انکشافات کیے تھے اسی لیے میرے ذہن کو شدید جھٹکا نہیں لگا۔ تاہم مجھے ڈینی کو محفوظ رکھنے کے لیے مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کرنا تھا، چنانچہ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ فرانہ کے ہونٹوں پہ سکھ سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر میرے قریب آ گئی۔ شہباز، میں تم پر ناز کرتی ہوں۔ فرانہ، تم یہاں؟ میں نے شدید حیرت کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ کوئی جواب دیے بغیر صوفے پر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہاں، میں یہاں موجود ہوں۔ چند لمحوں کے لیے سکوت کے بعد اس نے کہا، یہ جزیرہ، میرا مطلب ہے یہ تو ہمارے دشمنوں کا جزیرہ ہے، تمہیں معلوم ہے کہ؟ ہاں، مجھے سب معلوم ہے۔ میں یہاں غیر مطمئن نہیں ہوں۔ اطمینان سے بیٹھو۔ یوں سمجھو تمہاری پریشانی کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ میں تم پر جس قدر بھی ناز کروں کم ہے۔ میں ساری زندگی تم جیسے کسی بہادر کی تلاش میں سرگرداں رہی ہوں، اور تم مجھے بہت دیر سے ملے ہو۔ کاش تم مجھے پہلے مل جاتے۔ فرانہ، تم نہیں جانتی میں کیسی کیسی ذہنی اذیتوں سے گزرا ہوں میں نے تمہارے لیے۔ میں سب جانتی ہوں شہباز، یہ بھی جانتی ہوں کہ اتنی تکالیف سے گزرنے کے باوجود تم نے میرا مفاد عزیز رکھا، میرے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ مجھے سب معلوم ہے۔ تم اس جزیرے کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ ہاں، سب کچھ۔ تم ذرا حلیہ ٹھیک کر لو، اس کے بعد ناشتے کی میز پر بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ آؤ، یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ مجھے لیے ہوئے وہ اندرونی کمرے میں داخل ہو گئی اور پھر ایک راہداری طے کر کے دوسرے کمرے میں چلی آئی جہاں ملحقہ باتھ روم موجود تھا۔ پلیز شہباز، اس نے باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ باتھ روم بے حد کشادہ اور جدید طرز کا تھا۔ وہاں میرے لیے ایک نہایت عمدہ سلیپنگ سوٹ اور انتہائی نفیس قسم کا گاؤن لٹکا ہوا تھا۔ میں نے گرم پانی کا شاور کھول دیا، پھر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ میں نے نہایت کامیاب اداکاری کی تھی، اب اس کے بعد مزید اداکاری کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر میں بہت دیر تک غسل کرتا رہا اور حالات کے نئے موڑ پر سوچتا رہا۔ باہر کمرے میں فرانہ موجود تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، ناشتہ تیار ہے، چلو۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ پھر ہم دونوں ناشتے کے کمرے میں آ گئے۔ بڑی شاندار میز سجی ہوئی تھی اور اس پر لذیذ ترین ناشتہ موجود تھا۔ فرانہ آگے بڑھ بڑھ کر میری تواضع کرتی رہی۔ میں اس دوران سنجیدہ اور خاموش رہا۔ پھر ناشتے سے فارغ ہو کر فرانہ نے کہا، اب تم جو چاہو پوچھو، میں تمہارے سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس جزیرے پر تمہاری موجودگی کیا معنی رکھتی ہے، اور تم یہاں اس قدر مطمئن کیوں ہو جبکہ ہینڈرک تمہارا دشمن ہے؟ اگر میں یہ کہوں شہباز کہ میں نے اب تک تم سے جھوٹ بولا ہے اور تمہیں غلط فہمیوں میں رکھا ہے تو کیا تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ گے؟ جھوٹ بولا ہے، غلط فہمیوں میں رکھا ہے؟ میں نے خود کلامی کے سے انداز میں آہستہ سے کہا، ہاں شہباز۔ بلیک پول کا نام سنا ہے کبھی؟ نہیں، یہ کیا ہے؟ میں نے ایک سوال کیا۔ ایک اسرائیلی تنظیم ہے جو فلسطینیوں کے خلاف بنائی گئی ہے، اسرائیل کے تحفظ کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ ہمیں جس قدر جانی
اور مالی نقصان پہنچ رہا ہے، اس نے ہماری کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ تم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ فلسطینی تنظیموں نے ہمیں کس قدر نقصان پہنچایا ہے۔ زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ اپنی بقا کے لیے ہم دن رات سرگرداں ہیں۔ اور مجھے 1 منٹ فرانہ، 1 منٹ، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ ہم سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نسلاً یہودی ہوں شہباز، مارگیسیا کیسا گرد، میں اسرائیل کی بقا کی خواہ ہوں۔ اوہ، تو تم، میرا مطلب ہے فرانہ، ہاں یہ نام مجھے مجبوراً اختیار کرنا پڑا ہے۔ میں جانتی ہوں تم مسلمان ہو، لیکن یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ تم انتہائی پسند جنونی نہیں ہو۔ کیا میرا یہ خیال غلط ہے؟ آگے کہو مارگیسیا، تم نے تو مجھے حیران کر دیا ہے۔ مجھے تمہاری حیرانی کا احساس ہے۔ مسٹر ہینڈرک بلیک پول تنظیم کے سربراہ ہیں اور میں ان کی سیکریٹری ہوں۔ تم اس تنظیم کی سیکریٹری ہو؟ ہاں، میں سرگرم رکن ہوں۔ اسمگلر کی حیثیت سے میں اپنے حلقے میں مشہور ہوں، لیکن یہ بات میں جانتی ہوں یا مسٹر ہینڈرک کہ ہم لوگ کیا چیز اسمگل کرتے ہیں۔ بظاہر ہم دونوں ایک دوسرے کے حریف ہیں، لیکن ہمارا مقصد ایک ہے۔ کمال ہے مارگیسیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، بات ہی عقل میں نہیں آ رہی ہے۔ وہ ڈینی مارش اسمتھ کا معاملہ، ڈینی بھی تنظیم کی ایک رکن ہے، ہمارے ہی لیے کام کرتی ہے۔ تم اسے 5ویں درجے کی رکن سمجھ لو۔ بیروت میں ہم نے ایسے جال پھیلا رکھے ہیں کہ لوگ بس ہمیں اسمگلر ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسمگلروں کے چند گروہ آپس میں سربا گریبان ہیں، لیکن در پردہ ہم سب ایک ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اعلیٰ درجے کے کارکنوں کی تلاش رہتی ہے۔ پیشوا نوجوان جن کا تعلق کسی بھی طرح اسرائیل سے نہیں ہے ہمارے لیے کام کر رہے ہیں۔ مجھے معاف کرنا شہباز، پہلے تو میں تمہاری دلیری سے متاثر تھی اور تمہیں حاصل کرنے کی خواہش میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ میں ذرا ضدی قسم کی عورت ہوں۔ تم نے میری ملازمہ کو دھتکار دیا تو میرے سرکش جذبے ابھر آئے اور میں تمہیں بے ہوش کر کے وہاں سے اٹھوا لائی، لیکن تم مجھے فریب دے کر نکل گئے، جس سے میرے دل میں تمہارے لیے ایک اور خیال پیدا ہو گیا۔ فرانہ یا مارگیسیا کو چوٹ دینے والا معمولی آدمی نہیں ہو سکتا۔ بعد میں یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ وہ صرف اتفاق تھا۔ بہرحال تمہاری دلیری چالاکی مجھے پسند آئی۔ میں نے سوچا ممکن ہے تم میرے لیے کارآمد ثابت ہو، اور میں نے تمہیں چیک کرنا شروع کر دیا۔ تم بہترین لڑاکا ثابت ہوئے اور اس کے ساتھ ہی ایک قابل اعتماد دوست بھی۔ تم نے ڈینی مارش کی پیشکش ٹھکرا دی اور رقم بھی تم نے قبول نہیں کی جو ایڈوانس کے طور پر وہ تمہیں دے رہی تھی۔ اس طرح تم قدم قدم پر اپنی عظمت کے ستون نصب کرتے رہے اور میرے دل میں تمہاری قدر و قیمت بڑھتی رہی۔ پہلے میرا خیال تھا کہ میں تمہیں اپنا کارکن بناؤں گی، لیکن تمہاری صلاحیتیں دیکھ کر میں نے تمہیں تمہارے شایان شان مقام دلوانے کا فیصلہ کیا اور مسٹر ہینڈرک سے تمہارے بارے میں بات کی۔ مسٹر ہینڈرک نے حکم دیا کہ تمہیں سان بر سے لے آیا جائے۔ بعد کے امتحانات مسٹر ہینڈرک کے تھے۔ جو رپورٹیں انہیں ملیں ان کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور یہ بات کھل کر کہہ دی کہ تم ایک قابل اعتماد انسان ہو۔ جو شخص صرف ایک دوست کے لیے اتنی اذیتیں برداشت کر لے، اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آج تمہارا امتحان ختم ہو گیا، مارگیسیا نے کہا اور مسکرانے لگی۔ خدا کی پناہ، یہ امتحان تھا؟ یقین نہیں آتا مارگیسیا، اس کے لیے میں تم سے معذرت خواہ ہوں، مارگیسیا نے نرم لہجے میں کہا۔ بہرحال اب تم نے میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ تمہیں بلیک پول میں ایک اہم درجہ دیا جائے گا۔ میں مسٹر ہینڈرک سے اس بارے میں بات کر چکی ہوں، آج تمہیں ان کے سامنے پیش کر دوں گی۔ کیا میں نے تمہارے بارے میں صحیح فیصلہ کیا ہے شہباز؟ اس کا فیصلہ بھی تم ہی کرو فرانہ، میں تو تمہیں مارگیسیا کہتے ہوئے بھی الجھتا ہوں۔ میں تمہیں فرانہ کے نام سے ہی پکاروں گا۔ ضرور شہباز، میں تو تمہارے بارے میں یہی فیصلہ کر چکی ہوں، لیکن بس ایک کھٹک ہے میرے دل میں۔ وہ کیا؟ تمہارے ذہن میں کوئی نسلی مسئلہ تو موجود نہیں؟ تم سمجھتے ہو نا کہ تمہیں فلسطینی گوریلوں کے خلاف کام کرنا ہوگا۔ میں نے ان تمام باتوں کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ تم اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ وہ بہت مسرور تھی اور میں دل ہی دل میں ان شیطانوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرے ذہن میں بہت سے منصوبے بن کر بگڑ رہے تھے۔ فرانہ کے بارے میں تنظیم کے بڑوں کی تشویش کس قدر درست تھی۔ وہ صہیونی مقاصد کی ایک بڑی رکن تھی، لیکن ان کے ذہن میں ہینڈرک نہیں تھا۔
میں نے اس سے بڑا شیطان دریافت کر لیا تھا اور اب اس شیطان کے خلاف ایک خوفناک مہم درپیش تھی۔ میں اسے اس کی تمام چیرہ دستیوں کے ساتھ جہنم رسید کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بیروت میں اس کے جال کو توڑ دینا چاہتا تھا۔ اگر میں اس میں کامیاب ہو جاؤں تو تنظیم کے لیے یہ میرا پہلا نذرانہ ہوگا، مگر اس سلسلے میں ایک طویل ذہنی اور جسمانی سفر درکار تھا۔ میں جانتا تھا کہ سب کچھ آسان نہیں تھا۔ میرے مد مقابل احمق نہیں تھے۔ وہ اتنا بڑا کام کر رہے تھے تو ان کی اپنی صلاحیتیں بھی کچھ کم نہیں ہوں گی۔ فرانہ یا مارگیسیا اپنی خوشیوں کا اظہار کرتی رہی۔ ڈنر پر مجھے ہینری کے سامنے پیش ہونا تھا۔ اس شخص کے بارے میں میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات تھے۔ مارگیسیا کئی گھنٹے تک باتیں کرتی رہی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد اس نے مجھے آرام کرنے کی ہدایت کی اور کہنے لگی، مجھے احساس ہے کہ یہ وقت تم نے نہایت تکلیف کے عالم میں گزارا ہے۔ اب تم آرام کر لو تاکہ چاق و چوبند ہو جاؤ۔ شکریہ مارگیسیا، میں نے کہا، اور مارگیسیا خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ تنہائی میں میرا ذہن بہت سے منصوبے بناتا رہا اور پھر میں سونے کی کوشش کرنے لگا، جس میں مجھے کچھ کامیابی ہو گئی۔ شام کو میں 7 بجے کے قریب جاگا، گھڑی دیکھ کر حیران رہ گیا اور پھر اٹھ کر باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ باتھ روم سے باہر آیا تو ایک جانی پہچانی شکل سامنے تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے میں نے پہلی بار سورا میں دیکھا تھا اور جو پہلی بار فرانہ یا مارگیسیا کا پیغام لے کر میرے پاس آئی تھی۔ تم، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، پہچان لیا مجھے؟ وہ بھی مسکرا دی۔ ہاں، کیا نام ہے تمہارا؟ گوئل مینرو۔ میں نے تمہیں مارگیسیا کی کوٹھی میں نہیں دیکھا تھا۔ کہ تم وہاں ہی رہتی ہو؟ پہلے رہتی تھی، پھر بعد میں مجھے یہاں طلب کر لیا گیا، گوئل نے جواب دیا، اور میرے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہیں میری پیشکش یاد ہے گوئل؟ جب تم فرانہ کا پیغام لے کر میرے پاس پہنچی تھی، اس وقت میں نے فرانہ سے اپنی ناپسندیدگی اور تمہاری پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ میری وہ پیشکش اب بھی برقرار ہے، کیا تم اسے قبول کرو گی؟ اگر آپ مذاق کر رہے ہیں تو میں کوئی بات نہیں، ورنہ میری یہ مجال نہیں کہ خاتون فرانہ کے راستے میں آنے کی کوشش کروں۔ گوئل نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور میں ہنسنے لگا۔ چند لمحے ٹھہر کر وہ بولی، میں آپ کے لیے یہ لباس لائی ہوں، براہ کرم جلدی تیار ہو جائیں۔ خاتون فرانہ نے مجھے ہدایت کی تھی کہ اگر آپ جاگ گئے ہوں تو آپ کو بتا دوں کہ ٹھیک 8:30 بجے آپ کو ہینڈرک سے ملاقات کرنی ہے۔ تم کس قدر سنجیدہ ہو گئیں گوئل؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اجازت دیجیے، اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا اور سر جھکائے باہر نکل گئی۔ مجھے اس کی سنجیدگی پر ہنسی آ گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ وقت یاد آ گیا جب اس نے مجھے سوہانہ میں خاتون فرانہ کا پیغام دیا تھا اور میرے مذاق نے اس کی رنگت بدل دی تھی۔ اس وقت بھی اس کی یہی کیفیت ہوئی تھی۔ بہرحال 8:30 بجے میں زیادہ وقت نہیں رہا تھا، مجھے ایک مشکل مرحلے سے گزرنا تھا، چنانچہ ان فضولیات میں ذہن کھپانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے خوبصورت لباس کو دیکھا۔ اعلیٰ قسم کے کپڑے کا سوٹ تھا، قمیض تھی، ٹائی، جوتے تھے۔ یقینی طور پر فرانہ نے اپنے معیار کا ثبوت دیا تھا۔ میں ضعیف دوشیزہ کے تصور میں الجھا ہوا لباس تبدیل کرنے لگا، لیکن مجھے حیرت تھی کہ میری جسامت کے عین مطابق سوٹ تھا، یعنی اسے فوراً نہیں سلوایا گیا تھا۔ ممکن ہے ریڈی میڈ ہو یا پھر کسی کی اترن، مگر ان تمام احمقانہ باتوں کے سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سوٹ پہن کر میں نے خود کو آئینے میں دیکھا اور مطمئن انداز میں گردن ہلا کر کمرے کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ باہر سے بند نہیں تھا۔ میں جیسے ہی باہر نکلا، ایک ملازم پر نگاہ پڑی جو اسی طرف آ رہا تھا۔ ملازم مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، میڈم مارگیسیا کہاں ہیں؟ وہ جناب ڈرائنگ روم میں موجود ہیں، کیا میں انہیں آپ کے بارے میں اطلاع دے دوں؟ کوئی اور بھی ہے ان کے ساتھ؟ میں نے سوال کیا۔ جی نہیں، کوئی نہیں۔ تو پھر چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، مجھے ڈرائنگ روم تک پہنچا دو، میں نے کہا، اور ملازم نے ڈرائنگ روم تک میری رہنمائی کی۔ میں ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی مارگیسیا موجود تھی اور کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر بہت سے رنگ بکھر گئے۔ وہ میرے نزدیک پہنچ گئی اور بہت غور سے مجھے دیکھنے لگی۔ مارگیسیا، تمہاری یہ حرکتیں مجھے پاگل کر دیں گی، میں نے کہا۔ کیوں؟
اس نے شوخ لہجے میں کہا۔ بس مجھے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے شہباز، تم نہیں جانتے اس وقت تم کیسے لگ رہے ہو۔ میں اپنے صحیح جذبات کا اظہار نہیں کر سکتی۔ محترمہ، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ مسٹر ہینڈریک سے ملاقات کے وقت کا تعین کر لیا ہے آپ نے، یا کسی بھی وقت؟ اوہ نہیں، ٹھیک ہے، ہینڈریک سے ملاقات کے بعد ہماری نشست ہوگی۔ میں تمہارے لیے کس قدر پریشان ہوں تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مجھے اندازہ ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ لہجے کا فرق کس قدر عجیب ہوتا ہے۔ میں نے جس لہجے میں یہ بات کہی تھی، اگر فرانہ یا مارگیسیا اس پر غور کر لیتی تو چونک پڑتی، لیکن اس نے غور نہیں کیا تھا۔ ہم دونوں ڈرائنگ روم سے نکل آئے۔ ہمیں کسی دوسری عمارت میں پہنچنا تھا اور اس کے لیے کار موجود تھی۔ جس عمارت میں ہم پہنچے تھے وہ بھی بہت عالی شان تھی۔ میرا خیال ہے جزیرے کی سب سے عمدہ عمارت ہوگی، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ جزیرے کے شہنشاہ کی عمارت تھی اور اب میں اس شہنشاہ کے حضور پیش ہو رہا تھا۔ عمارت کی آرائش اور نفاست قابل دید تھی۔ بہت سے راستوں سے گزرتے ہوئے بالآخر ہم اس کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے جہاں ہینڈریک موجود تھا۔ میں نے پہلی بار اس شخص کو دیکھا، پادریوں کی مانند چوغا پہنے ہوئے اور پادریوں ہی کی طرح ایک لمبی ٹوپی سر پر لگائے ہوئے، گھنی داڑھی جو چہرے کی جسامت سے کچھ بجوڑ معلوم ہوتی تھی۔ ہینڈریک کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی۔ در حقیقت اس کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اس قدر خوفناک چیز ہوگا۔ میں اسے دیکھ کر واقعتاً حیران رہ گیا تھا۔ ہینڈریک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ معزز مہمان کو خوش آمدید، اس کی گونجدار آواز ابھری اور میں نے گردن خم کر دی۔ بیٹھو دوست، مارگیسیا تم سے بہت متاثر ہے اور تمہارے بارے میں اتنی باتیں کر چکی ہے مجھ سے کہ اب تمہاری شخصیت میرے لیے اجنبی نہیں ہے۔ بیٹھو۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور مارگیسیا مسکراتی ہوئی میرے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ ہم سے چند گز کے فاصلے پر ایک لمبی سیاہ میز کے پیچھے جا بیٹھا تھا، جس پر طرح طرح کے انسٹرومنٹس رکھے ہوئے تھے جن کے بارے میں یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کیا ہیں۔ بیٹھنے کے بعد اس نے سامنے رکھے ہوئے آلے کا ایک بٹن دبایا اور میز کی سطح پر دیکھنے لگا۔ چند لمحوں تک نگاہیں جمائے دیکھتا رہا اور پھر پرسکون انداز میں بٹن آف کر دیا۔ دراصل مجھے محتاط رہنا پڑتا ہے، ہینڈریک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہارے چہرے کا امتحان لیا تھا، کہیں اس پر کوئی میک اپ تو نہیں ہے؟ دیکھنا پسند کرو گے؟ وہ بولا اور مسکراتا ہوا اٹھ گیا۔ اس نے مجھے نزدیک آنے کا اشارہ کیا، چنانچہ میں پورے احترام کے ساتھ اس کے نزدیک جا کھڑا ہوا اور اس نے دوبارہ بٹن آن کر دیا۔ اس بار اس نے فرانہ کو فوکس کیا تھا۔ فرانہ کا چہرہ میز کے شیشے کے نیچے لگے ہوئے اسکرین پر نمایاں ہو گیا۔ تب ہینڈریک کی آواز ابھری، اگر اس چہرے پر میک اپ ہوتا تب بھی اس شیشے میں ہم اسے اصلی حیثیت میں دیکھ سکتے تھے۔ میں فی الوقت تمہیں اس کا تجربہ کر کے نہیں دکھا سکتا، لیکن پھر کبھی صحیح۔ وہ بلا شبہ نایاب چیز ہے، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اس سے بھی نایاب چیزیں ہیں جو تمہیں یہاں ملیں گی۔ بیٹھو، ہینڈریک نے کہا اور میں دوبارہ اسی صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس بات سے کم از کم تم یہ اندازہ لگا چکے ہوگے شہباز کہ میں ایک محتاط آدمی ہوں اور اپنے گرد و پیش سے پوری طرح باخبر رہنا چاہتا ہوں۔ یقیناً مارگیسیا تمہیں بتا چکی ہوگی ہمارا اصل مشن کیا ہے، لیکن مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ تم شہباز ہونے کے باوجود ہمارے لیے کام کرنے پر تیار ہو۔ کیا اس بات کا کوئی معقول جواب دے سکو گے؟ جی ہاں جناب، دراصل میں پیدا لبنان میں ہوا تھا، لیکن اس کے بعد یہاں مجھے زندگی کی وہ سہولتیں نہ مل سکیں جن کی ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ طویل عرصہ میں ان آوارہ گردوں کے ساتھ رہا جو ہپی کہلاتے ہیں۔ میں ان کے خیالات سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ وہ انسان کی آزادی کے علمبردار ہیں۔ ان کا خیال ہے انسان پر بے پناہ بوجھ لاد دیے گئے ہیں، ایسے بوجھ جن کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ بوجھ اگر اسے زندگی کی کچھ آسانیاں مہیا کر دیتے ہیں تو شاید وہ انہیں قبول کرنے کے لیے بخوشی تیار ہو جاتے، لیکن یہ سارے افکار و خیالات صرف اخلاقی حیثیت رکھتے ہیں، اور اخلاقی حیثیت کسی بھی دین، کسی بھی مذہب میں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ میں نے ان کے افکار سے متاثر ہو کر اپنے ذہن کو ایک خاص سمت میں موڑ دیا ہے۔ میرا نام شہباز ہے، فرینک یا مارکسا تن بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں انسانی ضرورتوں کی برتری کو تسلیم کرتا ہوں اور یہی میرا مسلک ہے۔
میں نے اپنی ضرورت کے مطابق خود کو اس حد تک تیار کیا ہے کہ دنیا میں اپنا مقام بنا سکوں۔ مجھے بے پناہ دولت کی آرزو نہیں ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ایک بہت بڑا صنعت کار بن جاؤں، ایک بہترین سرمایہ دار کہلاؤں اور کسی جگہ منجمد ہو کر زندگی کو گھسیٹتا رہوں۔ میں متحرک رہنا چاہتا ہوں، ہاتھ پاؤں ہلا کر اپنے لیے بہتر زندگی فراہم کرتا رہوں، اور جب کمزور ہو جاؤں تو زندگی کے اس مرحلے کے بارے میں غور کروں۔ بس یہ میرا اصول ہے اور اس اصول کے لیے میں عمل کرنے کا خواہش مند ہوں۔ میرا خیال ہے میری ان باتوں سے آپ نے میرے بارے میں اندازہ لگا لیا ہوگا۔ یقیناً دوست، نہ صرف اندازہ لگایا ہے بلکہ تمہارے ان خیالات سے متاثر بھی ہوا ہوں، ہینڈرک نے جواب دیا۔ میں شکر گزار ہوں جناب، میں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ بلیک پول کے بارے میں مارگیسیا تمہیں بتا چکی ہوگی۔ جی ہاں، پہلے میں اس تنظیم سے قطعی اجنبی تھا، لیکن خاتون مارگیسیا نے مجھے اس سے روشناس کرا دیا ہے۔ کیا خیال ہے، کیا بلیک پول کے مقاصد کے لیے تم کام کر سکو گے؟ ہینڈرک نے پوچھا۔ یقیناً، میں اس کے لیے خلوص دل سے تیار ہوں، البتہ میں اپنی صفائی میں چند الفاظ بھی کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں ضرور۔ جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں مسٹر ہینڈرک کہ میں کسی بھی سلسلے میں جذباتیت کا قائل نہیں ہوں۔ بلیک پول کے ایک رکن کی حیثیت سے جو خدمات میرے سپرد کی جائیں گی ان کی انجام دہی میرا فرض ہوگا، اور اس کے عوض مجھے بہتر زندگی فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری۔ آپ جب چاہیں میرے اس پرخلوص دعوے کو آزما سکتے ہیں۔ بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں چاہتے۔ دراصل مسٹر شہباز، میرے پاس ایسے شاندار کارکن موجود ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں جسمانی قوت اور مارشل آرٹ میں آپ کا کمال دیکھ چکا ہوں۔ بے شک آپ ان لوگوں پر بھاری رہے جو میرے بہترین تربیت یافتہ افراد تھے۔ آپ کی ذہنی برتری کا ابھی تک کوئی اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن میرا خیال ہے جس طرح آپ جزیرے پر مصروف عمل رہے ہیں، اس سے کم از کم یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی ذہنی قوتیں ہمارے لیے بے حد مفید ہوں گی۔ خیر، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ایسے کارکن موجود ہیں جو ملک کی سیاست تک بدل دینے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ اس بات کا آرزومند رہتا ہوں کہ بلیک پول میں ہر ذہین آدمی اپنی جگہ سنبھال لے، اور میں کسی بھی ذہین اور اعلیٰ کارکردگی کے مالک شخص کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ آپ سے میں نے ایک خاص کام لینے کا فیصلہ کیا ہے، کیا آپ اس کی تفصیل سننا پسند کریں گے؟ ضرور جناب، میں آپ کے خادموں میں سے ایک ادنیٰ خدمت گار ہوں، میں نے کہا۔ مارگیسیا بے حد مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اگر پہلے اس کے دل میں میرے لیے کوئی اضطراب ہوگا تو اب نہیں رہا تھا، ہینڈرک نے کہا۔ بیروت کے ایک مخصوص خطے میں فلسطینیوں کی بستیاں آباد ہیں۔ آپ کو اسرائیل اور فلسطین کے معاملات کا علم ہوگا۔ ہم اسرائیل کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ فلسطینی آبادیاں سازشوں کا گڑھ ہیں۔ آپ چونکہ ان کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے آپ ان کے درمیان قیام کر سکتے ہیں۔ ان معاملات میں آپ کی معلومات عام لوگوں سے زیادہ بہتر ہوں گی، چونکہ آپ متوازن ذہنی خیالات رکھتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ان آبادیوں میں رہ کر آپ ہمیں فلسطینیوں کے اقدامات سے آگاہ کرتے رہیں۔ آپ اپنی خدمات کسی بھی تنظیم میں آزادی فلسطین کو سونپ دیں اور ان کے ساتھ مل کر کام کریں، لیکن در پردہ آپ بلیک پول کے ممبر ہوں گے۔ آپ کو ہدایات ملتی رہیں گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے، البتہ ان کے مقاصد، ان کی مہمات سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں، اور یہی آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ اس کے عوض جو چیز آپ کے تصور میں آئے وہ آپ ہم سے طلب کر سکتے ہیں۔ لبنان میں بہت اعلیٰ زندگی آپ کو فراہم کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر آپ رہائش اختیار کرنا چاہیں تو وہاں آپ کو ساری آسائشیں فراہم کی جا سکتی ہیں، مگر شرط یہی ہے کہ آپ کو 7 سال تک بلیک پول کے لیے کام کرنا ہوگا۔ 7 سال کے بعد آپ کو ریٹائرمنٹ مل جائے گی، اور اس کے بعد آپ اپنی پسند کی جگہ جا کر آباد ہو سکتے ہیں۔ اس مقررہ مدت کے بعد آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جائے گی۔ ان سالوں میں آپ کو جو معاوضہ دیا جائے گا وہ آپ کے پسندیدہ ملک کے بینکوں میں آپ کے نام سے جمع ہوتا رہے گا، اور یہ معاوضہ اتنا ہوگا کہ دوبارہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ کیا یہ ایک بہتر پیشکش نہیں ہے؟ بلا شبہ یہ ایک شاندار پیشکش ہے۔
میں نے جواب دیا اور ہینڈرک نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے فرانا کی جانب دیکھا۔ آپ کچھ اور چاہتی ہیں میڈم مارگیسیا؟ اس نے کہا۔ نہیں جناب، میں بس آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، مارگیسیا نے جواب دیا، اور ہم بھی آپ کے بے حد ممنون ہیں کہ آپ نے بلیک پول کو ایک بہترین ممبر دیا۔ آئیے، اب کھانے کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں ڈنر ٹیبل تک چلنا چاہیے، ہینڈرک نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ پرتکلف میز پر ہم تینوں کے علاوہ کوئی چوتھا فرد نہیں تھا۔ ڈنر کے بعد ہینڈرک نے پرخلوص انداز میں پیشکش کی، اب آپ لوگ آرام کریں، مسٹر شہباز ابھی کچھ دن یہیں رہیں گے اور اس کے بعد انہیں ان کی ذمہ داریاں بتا دی جائیں گی۔ بہت بہتر، اب ہمیں اجازت ہے؟ مارگیسیا نے سوال کیا۔ بالکل، ایک بار پھر میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہینڈرک نے پرجوش انداز میں کہا۔ ویسے اس نے مجھ سے مصافحے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، میں نے بھی ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ ہم دونوں وہاں سے باہر نکل آئے۔ ہماری واپسی بھی اسی کار کے ذریعے ہوئی۔ مارگیسیا بے حد مسرور نظر آ رہی تھی۔ آخر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، تم اس بات کا خیال مت کرنا کہ ہینڈرک نے تم سے مصافحہ نہیں کیا، وہ کسی سے بھی مصافحہ نہیں کرتے کیونکہ… کیا مطلب؟ میں نے مارگیسیا کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ ان کے ہاتھ مصنوعی ہیں۔ کیا؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں، مشینی ہاتھ۔ ہینڈرک کے دونوں ہاتھ کسی حادثے میں کٹ گئے تھے، ان کی جگہ انہوں نے مصنوعی ہاتھوں کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ یہ مصنوعی ہاتھ ایک بہت بڑے ملک میں تیار کیے گئے ہیں، وہ ان سے ہر طرح کا کام لے سکتے ہیں۔ اوہ، میں نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ ویسے مسٹر ہینڈرک کافی پراسرار آدمی معلوم ہوتے ہیں، ان کا ظاہری حلیہ بھی عجیب ہے۔ ہاں، اس شخص کی پوری شخصیت ہی عجیب ہے۔ میرا خیال ہے میں اس کے انتہائی قریبی لوگوں کو بھی یہ بات نہیں معلوم ہو سکی کہ در حقیقت وہ کیا ہے۔ بہرحال وہ بے حد ذہین انسان ہے، عجیب و غریب صفات کا مالک، مارگیسیا نے جواب دیا۔ دوسری صبح ہم دونوں ناشتے سے فارغ ہو کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ مارگیسیا نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، اس نے کہا اور پھر مؤدب ہو گئی۔ جناب والا، کوئی حکم؟ اس نے کہا اور پھر دوسری طرف سے آواز سنتی رہی۔ یقینی طور پر یہ ہینڈرک کا فون ہوگا۔ مارگیسیا کے چہرے کے تاثرات یہی بتا رہے تھے۔ پھر میں نے اس کے چہرے پر پھیکا پن دیکھا، وہ کس قدر مضمحل ہو گئی۔ پھر بھی دوسری طرف کی گفتگو سنتی رہی اور پھر اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، بہت بہتر جناب، میں حکم کی تعمیل کروں گی۔ بہت بہتر، بہت بہت شکریہ۔ اس نے ٹیلی فون رکھ دیا، لیکن اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اس نے اداس نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر نیم جام مسکراہٹ کے ساتھ بولی، سوری ڈیئر، ہم لوگ کچھ دن کے لیے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ مجھے حکم ملا ہے کہ میں بیروت چلی جاؤں، کچھ ضروری کام میرے سپرد کیے گئے ہیں۔ مسٹر ہینڈرک کا فون تھا؟ میں نے سوال کیا۔ ظاہر ہے مجھے احکامات دینے والے مسٹر ہینڈرک ہی ہو سکتے ہیں۔ خیر چھوڑو، مجھے اب سے ٹھیک 1 گھنٹے بعد روانہ ہو جانا چاہیے۔ ایک لاؤنج مجھے لے کر چلی جائے گی۔ لیکن یہ سب کچھ غیر متوقع ہوا ہے شہباز۔ میرا تو خیال تھا اتنے طویل عرصے تک تم سے جدا رہنے کے بعد اب اچھا وقت گزرے گا، تمہیں تنہا چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ یقین کرو میں زندگی میں جتنی تم سے متاثر ہوئی ہوں کسی سے نہیں ہوئی۔ سوری مارگیسیا، مجھے بھی افسوس ہے۔ نہیں ڈیئر، تم پریشان بالکل نہیں ہونا، میں یہاں تمام لوگوں کو ہدایت کر جاؤں گی کہ وہ تمہارا خیال رکھیں۔ ہاں، تمہیں تنہائی کا احساس ضرور ہوگا۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈالی اور مسکرانے لگا، لیکن دل ہی دل میں دانت پیس رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ذلیل بڑھیا، تو میرے لیے انتہائی قابل نفرت ہے۔ اگر تنظیم یہ کام میرے سپرد نہ کرتی اور میں اسے اپنا فرض نہ سمجھتا تو میں ایک یہودی عورت کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو نے میری زندگی کا سب سے سنہرا خواب مجھ سے چھین لیا ہے۔ میرے ذہن میں تو عورت کا تصور ہی عجیب تھا۔ تیری زہریلی مسکراہٹوں اور فریب کار قہقہوں نے میرے اس تصوراتی عورت کو ہلاک کر ڈالا۔ پھر بھی یہ نفرت بھرے الفاظ میں مارگیسیا سے نہ کہہ سکا، البتہ اس کی دلجوئی کے لیے جبراً جھوٹ بولتا رہا۔ مارگیسیا اپنی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ پھر وہ مجھے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے تک گئی۔ ایک ڈرائیور بھی ساتھ تھا۔ سمندر کے کنارے ایک خوبصورت لاؤنج موجود تھی۔
جو روانگی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ مارگیسیا نے مجھے خدا حافظ کہا اور لانچ پر چلی گئی۔ پھر دیر تک وہ لانچ کی ریلنگ کے ساتھ کھڑی ہاتھ ہلاتی رہی۔ میں بھی مجبوراً وہیں کھڑا ہاتھ ہلاتا رہا اور پھر کار میں بیٹھ کر واپس چل پڑا۔ مارگیسیا کی اچانک روانگی میرے لیے کسی تردد کا باعث تو نہیں تھی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اب جو کچھ کرنا ہے اس میں کافی محتاط ہونا پڑے گا۔ میں اپنی اس رہائش گاہ پر واپس آ گیا۔ گوائل مینرو بدستور یہاں مقیم تھی اور مارگیسیا کی روانگی سے کافی خوش نظر آ رہی تھی، لیکن مارگیسیا کا معاملہ دوسرا تھا۔ میں اس کا حکم ماننے کے لیے مجبور تھا۔ اب یہ تو ایک احمقانہ بات ہوتی کہ مارگیسیا کے علاوہ میں کسی دوسرے کے آگے اپنا سر جھکا دیتا۔ میں نے گوائل مینرو کے ساتھ خشک رویہ اختیار کیا۔ شام کی چائے پر اس نے مجھ سے باتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ نتیجتاً وہ کسی قدر بجھ سی گئی۔ پھر رات کو اس نے مجھے ڈنر پیش کیا۔ اس دوران کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ ڈنر روم سے اٹھ کر میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ 10:30 پونے 11 بجے تک میں جاگتا رہا اور پھر دروازہ اندر سے بند کر کے لائٹ جلا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت رات کے تقریباً 12:30 بجے تھے جب مجھے اپنے بیڈ روم کی عقبی کھڑکی پر ہلکی سی دستک سنائی دی۔ کوئی انگلی سے کھڑکی کا شیشہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ میں چونک پڑا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ گوائل مینرو اگر کسی بہانے کمرے میں داخل ہونا چاہتی تو وہ یقیناً دروازہ استعمال کر سکتی تھی۔ عقبی کھڑکی کی یہ دستک میرے لیے پراسرار تھی، تاہم میں جلدی سے اٹھ گیا۔ میں نے کمرے میں تیز روشنی کی اور اس کھڑکی کے پاس پہنچ گیا جس میں سے علاقے نہیں تھیں۔ میں نے کھڑکی کی چٹخنی کھول دی۔ باہر تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس تاریکی میں ایک سایہ سا نظر آ رہا تھا۔ شہباز، میں ڈینی ہوں، ڈینی مارش اسمتھ، ایک نسوانی آواز سنائی دی اور میں چونک پڑا۔ براہ کرم جلدی سے لائٹ آف کر دو، ڈینی نے کہا اور میں نے تیزی سے پلٹ کر روشنی گل کر دی۔ ڈینی کھڑکی پر چڑھ کر اندر داخل ہو گئی۔ اگر مناسب سمجھو تو یہ ہلکی روشنی بھی بجھا دو اور ذرا بھی تیز آواز میں مت بولو۔ ممکن ہے کوئی ہماری گفتگو سن لے اور ہم قبل از وقت کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ میں نے اس کی اس ہدایت پر بھی عمل کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ڈینی کی آمد میرے لیے بڑی تعجب خیز تھی اور وہ بھی اس انداز میں۔ ڈینی نے اندر داخل ہو کر خود ہی کھڑکی بھی بند کر دی اور پھر ہم دونوں آگے بڑھ کر صوفوں پر بیٹھ گئے۔ شہباز، میری درخواست ہے تم میری نیت پر کوئی شبہ نہیں کرنا۔ میں اس وقت اپنی جان کا خطرہ مول لے کر تم تک پہنچی ہوں۔ یقیناً ڈینی، میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھو شہباز، بعض اوقات انسان آنکھ بند کر کے بھی ایک دوسرے پر اعتماد کر لیتا ہے، خواہ اس کے نتائج برے ہی کیوں نہ نکلیں۔ تم بھی میری بات پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرو۔ میں دل سے تمہاری دوست ہوں اور میں نے تمہارے لیے جان کی بازی لگائی ہے، خواہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ کوئی خاص بات ہے ڈینی؟ میں نے کہا۔ ہاں، مجھے اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دو، یا پھر یوں کرو، جو سوالات میں کروں ان کے مجھے صحیح صحیح جوابات دے دو۔ ڈینی نے کہا۔ پوچھو، کیا تمہارا نام علی یار خان ہے؟ ڈینی نے سوال کیا اور میری حالت غیر ہو گئی۔ ڈینی کو یہ بات کیسے معلوم ہو گئی تھی؟ اس کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر بھی میں نے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہی ہو ڈینی؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ پلیز شہباز، جلدی سے بتا دو۔ وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں نہیں کہہ سکتی کسی نے بھی مجھے یہاں آتے ہوئے دیکھا ہے یا نہیں، لیکن اس کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جزیرہ سازشوں کا جزیرہ ہے۔ یہاں ہر شخص پر پوری نگاہ رکھی جاتی ہے، خواہ وہ ہینڈرک کا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ ہینڈرک شیطان صرف انسان ہے۔ وہ شاید دنیا میں کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتا۔ اس سے قبل کہ ہم رازداریوں اور تکلفات کا شکار ہو جائیں اور یہ قیمتی وقت گزر جائے، تم مجھے میری باتوں کا جواب دو۔ ہاں ڈینی، میں علی یار خان ہوں۔ امریکہ سے تعلق ہے تمہارا؟ میرا مقصد ہے کہ امریکہ میں زیر تعلیم رہے ہو۔ ہاں، میں نے جواب تو دے دیا، لیکن دل کی کیفیت خدا ہی بہتر جانتا تھا۔ پورے بدن میں سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ پھر تو تم نے یقینی طور پر اولیو ہاورڈ نامی کسی شخص کا نام بھی سنا ہوگا جو CIA کا ایک سرگرم رکن ہے، ڈینی نے کہا، اور میں بالکل ہی نڈھال ہو گیا۔
مجھے صورتحال کا اندازہ ہوتا جا رہا تھا، تاہم میں نے خود کو سنبھال کر کہا، ہاں، اولیو ہاورڈ سے میرا گہرا تعلق رہا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور میں نے اولیو ہاورڈ کو بدترین شکست سے دوچار کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسٹر ہینڈرک کو فراہم ہونے والی اطلاعات بالکل درست ہیں۔ کیا اب سبھی تم مجھے تفصیلات سے بھی بتاؤ گی ڈینی؟ میں نے سوال کیا۔ ضرور بتاؤں گی۔ سنو، مارگیسیا تمہیں بلیک پول میں شامل کرنے کے لیے شدید کوشش کر رہی تھی۔ وہ تم سے ضرورت سے زیادہ متاثر ہو گئی ہے۔ ہینڈرک کو اس نے تمہارے بارے میں تقریباً راضی کر لیا تھا، لیکن ہینڈرک بہت ہی چالاک آدمی ہے۔ اس نے تمہاری تصاویر حاصل کر کے اپنے ایک مخصوص خفیہ شعبے کو روانہ کر دی تھی اور تمہارے بارے میں مکمل معلومات طلب کی تھی۔ تمام رپورٹس درست نکلیں، یعنی تم کسی خاص حیثیت سے پہلے کبھی نہیں پہچانے گئے، لیکن یہ آخری رپورٹ جو ملی ہے اس نے ایک دم سے ہینڈرک کے تاثرات بدل دیے ہیں۔ اگر مارگیسیا یہاں سے روانہ نہ کر دی گئی ہوتی تو یقینی طور پر اسے کسی بڑی سزا سے دوچار ہونا پڑتا۔ شام کو 4 بجے یہ رپورٹ ہینڈرک کو ملی، اور اس رپورٹ میں تمہاری تصویر کے ساتھ دیگر تمام تفصیلات بھی درج ہیں۔ اسے اتفاق ہی کہو کہ میں اس وقت شیشے کے اس کیبن کے پیچھے تھی جس کے دوسری جانب ہینڈرک اپنی مخصوص مشین پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اسی وقت ایک شخص ایک فائل لے کر ہینڈرک کے پاس آیا۔ یہ فائل صہیونی تحریک کے دشمنوں کی فائل تھی۔ صہیونی تحریک کے دشمنوں کی فائل کا رنگ نارنجی ہوتا ہے۔ اس شخص کے اور ہینڈرک کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ شیشے کے کیبن کی دوسری طرف بھی نہیں سنی جا سکتی، اور جب تمہارا نام لیا گیا تو میں نے خصوصی طور پر توجہ شروع کر دی۔ وہ شخص ہینڈرک سے کہہ رہا تھا، جناب والا، میں نے ایک خطرناک شخص کی فائل نکالی ہے۔ جو تصاویر آپ نے خفیہ شعبے کو روانہ کی تھیں ان کی ایک کاپی میرے پاس بھی موجود ہے۔ اتفاق سے آج میری نگاہ اس فائل پر پڑ گئی، ذرا اسے تو ملاحظہ فرمائیے۔ کیا بات ہے؟ ہینڈرک نے اس سے پوچھا۔ شہباز نامی شخص آپ کے پاس موجود ہے، اور جو میڈم مارگیسیا کی وساطت سے آیا ہے وہ دراصل شہباز نہیں بلکہ ہمارا ایک خاص دشمن علی یار خان ہے، جس کا تعلق پاکستان سے ہے۔ امریکہ میں اس شخص نے بہت سے یہودیوں کو قتل کیا ہے۔ یہ فائل وہ ہے جو مسٹر اولیو ہاورڈ نے آپ کے پاس روانہ کی تھی۔ اس میں آپ سے کہا گیا تھا کہ اگر یہ شخص کہیں نظر آئے تو اس پر نہ صرف نگاہ رکھی جائے بلکہ اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی جائے، اور بہتر تو یہ ہوگا اگر یہ کسی طرح ہاتھ آ جائے تو اسے مسٹر اولیو ہاورڈ کے پاس روانہ کر دیا جائے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہینڈرک نے دھاڑ کر کہا، اور پھر اس نے فائل کھول کر سامنے رکھ لی۔ میں ان کی تمام تفصیلات کا جائزہ لے رہی تھی۔ شہباز، میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ بہر صورت پھر میں نے ہینڈرک کے چہرے کے تاثرات بدلتے ہوئے دیکھے اور اس شخص سے کہا کہ وہ جا سکتا ہے۔ وہ شخص فوراً ہی نکل گیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد تقریباً 1 گھنٹے تک اس فائل کی ورق گردانی کرتا رہا، پھر وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ مجھے موقع مل گیا تھا، میں نے جان کی بازی لگا کر یہ خطرہ مول لیا کہ میں خود بھی اس فائل کو دیکھوں۔ میں نے اس فائل میں تمہاری ایک تصویر بھی دیکھی ہے اور تمہارے بارے میں تمام تفصیلات بھی پڑھی ہیں۔ مجھے اس کے بعد نہیں معلوم کہ ہینڈرک نے اس سلسلے میں کیا کیا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی جان پر کھیل کر بھی تمہیں ان حالات سے آگاہ کر دوں گی، بشرطے کہ تم اس وقت تک محفوظ رہو۔ اس کے بعد میں اپنی رہائش گاہ پر گئی اور چھپتی چھپاتی یہاں آ نکلی۔ میں نہیں جانتی اس عمارت کے گرد کتنے افراد کا پہرا ہے اور کس طرح تمہاری نگرانی کی جا رہی ہے، لیکن شہباز، میں نے تمہیں ان حالات سے آگاہ کر دیا ہے۔ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ تمہاری ہر ممکن مدد کر سکوں۔ ڈینی اسمتھ کے سنسنی خیز انکشافات نے چند لمحات کے لیے میرے دماغ کو معاف کر دیا تھا۔ کامیابی کے اس قدر نزدیک پہنچنے کے بعد یہ حالات میرے لیے بڑے ہی مایوس کن تھے۔ فوری طور پر کوئی اور بات ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر بھی میں نے ڈینی مارش اسمتھ سے کہا، ڈینی، میں تمہارے اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ یہ حقیقت ہے کہ میں وہی ہوں جس کا علم تمہیں ہو چکا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ میں صہیونی تنظیم کا سخت دشمن ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ ان حالات سے واقف ہونے کے بعد تمہارے جذبات میرے لیے کیا ہوں گے، لیکن ایک بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر زندہ بچ گیا اور تمہیں کبھی میری مدد کی ضرورت ہوئی تو تم مجھے اپنے سب سے
قریبی دوستوں میں پاؤ گی۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے شہباز، کوئی ایسی ترکیب سوچو جس سے تم محفوظ رہ سکو۔ میں جانتی ہوں کہ اس کے بعد کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈینی، مگر میرا مذہب مایوسیوں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے انسان کو بہت بڑا سہارا دیتا ہے۔ مجھے خدا کی ذات پر بھروسہ ہے اور یہ سبھی یقین ہے کہ جو کچھ میری تقدیر میں لکھا گیا ہے وہ میرے حق میں بہتر ہی ہوگا، لیکن پھر بھی جہاں تک بچاؤ کی کوششوں کا سوال ہے میں اس میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ انسان مصیبت میں کیا نہیں کرتا، مگر ایک دوست کی حیثیت سے تمہیں مزید تکلیفیں دیتے ہوئے مجھے شدید ندامت کا احساس ہو رہا ہے۔ مزید تکلیفوں سے تمہاری کیا مراد ہے بتاؤ، ڈینی نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ ڈینی، مجھے کہیں سے ایک میک اپ باکس مل سکتا ہے جس سے میں اپنے چہرے پر کچھ تبدیلیاں پیدا کر سکوں؟ ڈینی چونک پڑی۔ میں تمہیں فراہم کر سکتی ہوں، میرے پاس میک اپ باکس موجود ہے۔ کیا واقعی؟ میں نے دلچسپی سے کہا۔ ہاں، لیکن اس کے لیے مجھے اپنی رہائش گاہ تک جا کر واپس آنا ہوگا۔ تم اگر کہو تو میں فوراً چلی جاؤں، بس تم میرے لیے دعا کرو کہ خدا مجھے میرے اس مشن میں کامیاب کرے۔ ڈینی، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، میرا اب یہاں رکنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہاں ڈینی، مجھے اب یہ جگہ چھوڑ دینی ہوگی۔ مجھے اس میں کچھ اعتراض نہیں ہے، لیکن پھر تم کس حیثیت سے یہاں رہو گے؟ میرا مطلب ہے یہ سب کچھ بعد میں دیکھا جائے گا۔ فی الوقت اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم نگرانی کرنے والوں کی نگاہوں سے چھپتے چھپاتے یہاں سے نکل چلے۔ ڈینی نے ایک پستول نکال کر مجھے دیا اور بولی، اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں عارضی سہارا دے سکتی ہوں۔ حالانکہ ہینڈرک جیسے شیطان سے ہم اس بات کی توقع کر سکتے ہیں کہ بالآخر اس کا ذہن مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اگر تم یہاں سے غائب ہو گئے تو وہ سوچے گا تمہاری گمشدگی کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں اور تمہیں کن ذرائع سے اطلاع ملی ہوگی۔ لیکن شہباز، میں تمہارے لیے یہ خطرہ مول لینے کو تیار ہوں۔ آؤ جلدی کرو، اس نے کہا اور میں تیار ہو گیا۔ ہم اسی کھڑکی سے باہر آئے۔ باہر نکلنے سے قبل میں نے دروازہ کھول کر احتیاطاً جھانک لیا، وہاں کوئی موجود نہیں تھا، اسی لیے میں نے دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا۔ کھڑکی سے اتر کر ہم نے کھڑکی بند کر دی اور پھر رات کی تاریکی میں ہم چھپتے چھپاتے اس عمارت سے باہر نکل آئے۔ میں انتہائی مستعد اور محتاط تھا۔ مجھے بھی شبہ تھا کہ اگر ہینڈرک کو میرے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی ہیں تو پھر اس نے مجھے آزادانہ چھوڑ دیا ہوگا، بلکہ میری نگرانی کی جا رہی ہوگی۔ مجھے یہ بھی احساس تھا کہ ممکن ہے ڈینی کو اس عمارت میں داخل ہوتے دیکھ لیا گیا ہو، یا پھر ممکن ہے ہینڈرک کی خود اعتمادی نے یہ بات سوچی ہی نہ ہو کہ اسے میری نگرانی کی ضرورت ہے۔ اسے یقین ہوگا کہ اس جزیرے سے کسی کا نکلنا ناممکن ہے اور وہ جس وقت چاہے گا چوہے کی طرح پکڑ کر مجھے اپنے سامنے طلب کر لے گا۔ خیر، صورتحال کچھ بھی ہو، لیکن ڈینی کی رہائش گاہ تک پہنچنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور ہماری تمام تر احتیاط بھی ہمیں اس بات کا احساس نہیں دلا سکی کہ کوئی ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ ڈینی جس وقت اپنے مکان میں داخل ہوئی اس کے بدن میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ وہ جن خوفناک حالات کا شکار ہونے والی تھی اس کا احساس مجھے بھی تھا، لیکن میں اس وقت اپنی ہمدردی کا مظاہرہ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ مجھے اپنی زندگی کی قطعی پرواہ نہیں تھی، لیکن تنظیم نے جو کام میرے سپرد کیا تھا، وہ جس قدر معلومات میں حاصل کر چکا تھا، اپنی زندگی گنوا کر ان معلومات کو ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا میری فراہم کردہ معلومات تنظیم کے لیے انتہائی کارآمد ثابت ہوں گی اور وہ ہینڈرک جیسے شیطان سے بچاؤ کے قابل ہو جائیں گی۔ ڈینی مارش اسمتھ نے مجھے اپنے کمرے میں لے آئی۔ اس نے چاروں طرف سے دروازے مضبوطی سے بند کر دیے، لیکن پھر بھی ہر آہٹ پر کان لگائے ہوئے تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے میک اپ باکس بھی فراہم کر دیا تھا۔ میں نے بہت اجرت میں اپنا چہرہ تو تبدیل کر لیا، لیکن لباس کا مسئلہ کسی طرح حل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے مجھے یہی لباس استعمال کرنا پڑا۔ ڈینی کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی وہ باہر جاتی اور کبھی اندر آ جاتی۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، تمہاری شکل تو واقعی تبدیل ہو گئی ہے اور کوئی بھی تمہیں نہیں پہچان سکے گا، لیکن ایک اجنبی انسان کی حیثیت سے تم اس جزیرے پر شناخت کر لیے جاؤ گے۔ تمہاری گمشدگی انہیں اس بات کا یقین دلا دے گی کہ یہ تم ہی ہو۔ اس کے لیے بھی میں نے کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لوں گا۔ ڈینی، فی الوقت اتنا کافی ہے، اور سنو،
میری دلی خواہش ہے کہ تم خود کو پرسکون رکھو اور اب مجھے بھول جاؤ۔ کاش میں تمہاری بھرپور مدد کر سکتا، مگر نہایت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت تمہیں اپنی مدد خود کرنی ہوگی۔ میرے سلسلے میں اگر تم پر شبہ کیا بھی جائے تو تم کسی نہ کسی طرح انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرنا۔ خدا کرے وہ تم پر شبہ نہ کریں۔ اب میں چلتا ہوں۔ کہاں جاؤ گے؟ اس نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ میں بھی اپنا دفاع کی پوری کوشش کروں گا۔ اب اتنا کمزور بھی نہیں ہوں کہ کچھ نہ کر سکوں۔ تم فی الوقت مجھے اپنے ذہن سے نکال دو۔ تمہاری اس ہمدردی کے لیے میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کروں گا، کیونکہ جو لوگ اس قدر قریب آ جاتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا ان کی محبت کی توہین ہے۔ بہرحال خدا حافظ۔ میں نے ڈینی کے چہرے پر الوداعی نگاہ کی اور وہاں سے نکل آیا۔ فی الحال کوئی منصوبہ ذہن میں نہیں تھا۔ میک اپ کا سامان میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا، یہ میری اہم ضرورت تھی، لیکن راستہ طے کرتے کرتے دفعتاً میرے ذہن میں ایک خیال آ ہی گیا اور میں اچھل پڑا۔ یقیناً اس وقت اس سے بہتر اور کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے واپس اسی عمارت کا رخ کیا جس سے نکل کر ڈینی کے گھر پہنچا تھا۔ کچھ دیر بعد میں اسی کھڑکی کے ذریعے اندر داخل ہو گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے گہری سانسیں لیں۔ یہ نیا خیال جو میرے ذہن میں آیا تھا کسی حد تک سود مند بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے لیے مجھے ایک انسان کو قتل کرنا پڑتا۔ میں نے دراصل اس ڈرائیور کا انتخاب کیا تھا جو مجھے اور مارگیسیا کو لے کر ساحل تک گیا تھا اور پھر وہاں سے مجھے واپس لایا تھا۔ یہ ڈرائیور اسی عمارت کے ایک حصے میں مقیم تھا۔ مجھے اس سلسلے میں معلومات حاصل ہو چکی تھی، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں فوری طور پر اس ڈرائیور کا روپ دھار لوں اور اس طرح وقتی طور پر جان بچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تھوڑی دیر تک میں ذہنی کشمکش کا شکار رہا، لیکن یہودیوں کے کسی ایجنٹ کو قتل کرنے میں اب مجھے کوئی جھجک نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنے ذہن کو تسلی دی اور نئے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ عمارت میں ہر طرف گہرا سکون تھا۔ اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہاں میری گمشدگی کا کسی کو پتہ نہیں چل سکا ہے۔ ابھی تک حالات میرے حق میں تھے۔ میں پوری طرح تیار ہو کر کمرے کے دروازے سے باہر نکل آیا، بے آواز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ طویل راہداری سے گزر کر میں عمارت کے دوسرے حصے میں آ گیا۔ پوری عمارت سنسان پڑی تھی، اس لیے کسی دشواری کے بغیر میں اس جگہ پر پہنچ گیا جو ڈرائیور کی رہائش گاہ تھی۔ اندر مدھم روشنی ہو رہی تھی اور رات کے سناٹے میں ڈرائیور کے خراٹوں کی آواز ابھر رہی تھی۔ میں نے اس کے کمرے کے دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ یہاں جزیرے پر دروازے بند کرنے کا رواج نہیں تھا، چنانچہ میں آسانی سے اندر داخل ہو گیا۔ پہلے میں نے احتیاط سے ڈرائیور کے سرہانے، تکیے کے نیچے اور پھر اس کے ارد گرد کسی پستول کی موجودگی کا جائزہ لیا۔ ڈینی کا پستول میں نے اسے واپس کر دیا تھا تاکہ وہ کسی بھی سلسلے میں کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ پستول کا کوئی وجود نہیں تھا۔ میں نے پلٹ کر دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر ڈرائیور کو جھنجھوڑنے لگا۔ ڈرائیور ہڑبڑا کر جاگ گیا۔ وہ دہشت زدہ انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ پریشان یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوست، میں نے بحالت مجبوری تمہیں جگایا ہے۔ مجھے افسوس ہے اس وقت تمہاری نیند خراب ہوئی، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ میرے اس رویے سے ڈرائیور کے خوف میں کچھ کمی ہو گئی۔ پھر وہ بولا، لیکن تم کون ہو؟ میرا نام گومین ہے، بلیک پول کے سیکشن نمبر 3 سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس وقت یہاں میرا مطلب ہے میرے کمرے میں ایک ضروری ہدایت لایا ہوں تمہارے لیے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مائیکل لون، ڈرائیور نے جواب دیا۔ لون کے نام سے پکارے جاتے ہو یا مائیکل کے نام سے؟ سب لوگ مجھے لون کہتے ہیں۔ نسلاً یہودی ہو؟ 100%۔ وہ میرا دوستانہ انداز دیکھ کر پرسکون ہو گیا تھا۔ پھر تو تمہیں عربوں سے نفرت ہوگی، یقیناً، اس نے زہر آلود لہجے میں کہا، اور میرے ضمیر کی خلش دور ہو گئی۔ میں نے ایک لمحہ خاموش رہ کر خود کو سنبھالا اور پھر کہا، تمہیں یہ سن کر تعجب ہوگا لون کہ اس وقت ایک خطرناک فلسطینی ایجنٹ اس عمارت میں موجود ہے۔ اس عمارت میں؟ لون اچھل پڑا۔ ہاں، وہ میڈم مارگیسیا کا مہمان ہے۔ اس نے مسٹر ہینڈریک کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ میرے اللہ، وہ شخص فلسطینی ہے؟ ویسے میڈم کو اسے شہباز کہہ کر پکارتے سنا ہے۔ لون کے لہجے سے حیرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ ہاں مسٹر لون، یہ حقیقت ہے کہ اس نے چالاکی سے مسٹر ہینڈرک کو بھی دھوکہ دے دیا، لیکن بہت جلد
اس کی سازش کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ ہم لوگ بیروت سے یہ اطلاع لے کر آئے ہیں۔ کیا کوئی لاؤنچ آئی ہے؟ میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا کہ تم شکل سے تو اجنبی نظر آتے ہو۔ تمہارا خیال درست ہے، اب اس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ یہ عمارت ہمارے قبضے میں ہے، لیکن ابھی اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ پہلے یہ معلوم کیا جائے گا یہاں اس کے کچھ اور ساتھی تو موجود نہیں۔ مجھے ایک ڈیوٹی سونپ کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہے، کہو میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں تمہاری جگہ ڈرائیور کی ڈیوٹی انجام دوں گا۔ میں اپنی اصل شکل میں یہ ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا، کیونکہ اسے ڈرائیور کے بدل جانے سے شبہ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے تمہارے میک اپ میں رہنا ہے، پھر میں کہاں جاؤں گا؟ تم اسی لاؤنج سے بیروت چلے جاؤ گے، میں نے ڈرائیور سے کہا، اور اس کے چہرے پر مسرت کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ تو خوشخبری سنائی ہے تم نے۔ میں خود بھی یہاں اکتاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ پہلے اپنا چارج مجھے دے دو تاکہ میں کامیابی سے تمہارا کردار انجام دے سکوں۔ ذرا کھڑے ہو جاؤ، میں نے کہا، اور وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کی جسامت کا مجھے پہلے بھی اندازہ تھا۔ میرے اور اس کے قد میں معمولی سی کمی بیشی تھی۔ میں اس کے میک اپ میں بآسانی اپنے آپ کو چھپا سکتا تھا۔ یہاں تمہارا کوئی عزیز ہے؟ نہیں، سب بیروت میں ہیں۔ کوئی دوست؟ میں ذرا الگ تھلگ رہنے کا عادی ہوں، بس یوں ہی شناسائی سی ہے چند لوگوں سے۔ کوئی محبوبہ وغیرہ؟ میں نے کہا، اور وہ مسکرا دیا۔ اگر ہوتی تو میں اسے اپنے ساتھ ہی لے جاتا۔ چلو ٹھیک ہے، سارے کام میرے اندازے کے مطابق ہو رہے ہیں، میں نے پرمسرت انداز میں کہا۔ گاڑی کی چابیاں کہاں ہیں؟ اس نے برابر رکھی میز کی دراز سے گاڑی کی چابیاں نکال کر میرے حوالے کر دیں۔ میرے پاس آؤ، میں نے کہا، اور وہ میرے نزدیک آ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میرے زوردار گھونسے نے اسے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے دونوں ہونٹ کٹ گئے تھے۔ اس سے قبل کہ اس کے حلق سے کوئی آواز نکلے، میں نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھ دیا اور سرد لہجے میں بولا، تمہاری سطح کے کسی فرد کو میں نے ابھی تک قتل نہیں کیا، لیکن تم بھی اسی قابل نفرت قوم کے ایک فرد ہو، اسی لیے۔ میں نے پاؤں کو مخصوص انداز میں دبایا اور وہ تڑپنے لگا۔ اس کی آنکھیں اور زبان باہر نکل آئی تھی۔ چند لمحات کے بعد اس نے دم توڑ دیا۔ میں اس وقت بالکل خالی ذہن تھا، اسی لیے اس کی بے بسی کی موت کا میں نے کوئی اثر نہیں لیا۔ اس کے بعد میں نے اس کا میک اپ کیا اور بالکل مطمئن ہو گیا۔ اب اس کی لاش ٹھکانے لگانے کا مسئلہ تھا۔ اس سلسلے میں کافی دشواری اٹھانی پڑی۔ پوری عمارت میں ایسی کوئی جگہ نہیں مل سکی جہاں اس کی لاش ٹھکانے لگائی جا سکتی۔ اسی لیے میں نے اسے کار کی ڈگی میں بند کر دیا اور فیصلہ کر لیا کہ اب اسے دن میں کسی مناسب جگہ ٹھکانے لگا دوں گا۔ میں نے اپنے اس منصوبے کے سارے نشانات مٹائے اور پھر اس کے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ صبح ہونے میں دیر نہیں تھی۔ اسی کمرے کی عقبی کھڑکی کے شیشوں سے روشنی جھانک رہی تھی۔ ہر چند کے ساری رات جاگتا رہا تھا، لیکن پھر بھی زیادہ تھکن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ حالات ہی ایسے پیش آئے تھے کہ مستعد رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا۔ باورچی نے 8 بجے ناشتہ دیا، جو میں نے اپنے کمرے ہی میں کیا، اور پھر لون کا لباس پہنے ہوئے گاڑی کے پاس آ گیا۔